بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے دو چار گزارشات کل آپ کی خدمت میں نماز کے اختلافی مسائل شروع کرنے سے قبل پیش کی تھی۔ اللہ کرے آپ اس کو سمجھ بھی جائیں اور یاد بھی کر لیں۔ کبھی آدمی بات کو سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، اور کبھی یاد کر لیتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے، حالانکہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور بات کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا عنوان ہے ترک قرات خلف الامام۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ہم عموماً اپنے مسائل پہ اپنے عنوانات اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے مسائل پہ مد مقابل کے عنوانات اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب بھی بات ہوتی ہے تو ساتھی پوچھتے ہیں جی فاتحہ خلف الامام پر مناظرہ ہے، فاتحہ خلف الامام پر درس قرآن دیں گے، فاتحہ خلف الامام پر کوئی کتاب ہے؟ اب دیکھو، غیر مقلد نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اس نے اپنے عناوین ہماری زبان پر جاری کر دیے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مخالف اور دشمن کی محنت۔ اس لیے آپ جب بھی مسئلہ بیان فرمایا کریں تو اپنے عنوان عوام کے اندر بیان کریں۔ جب آپ تذکرہ بار بار کریں گے اور آپ کی زبان اپنے عنوان کو بیان کرنے کی عادی ہو جائے گی تو آپ کے حضرات بھی اپنے عنوانات کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے عموماً ایک لوگوں کا شبہ یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ ہماری بات کو مانتے، ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نا اپنے مسائل پہ اپنے عنوان اختیار کرو تو اس پر شبہ کیا ہوتا ہے کہ جی غیر مانوس لفظ ہے، اس کو لوگ سمجھیں گے نہیں۔ فاتحہ خلف الامام کو سارے سمجھتے ہیں، لیکن ترک قرات خلف الامام کو کون سمجھے گا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح ترک قرات خلف الامام عوام نہیں سمجھتی تو فاتحہ خلف الامام بھی نہیں سمجھتی۔ انہوں نے فاتحہ خلف الامام پہ زور لگایا ہے تو عوام کو سمجھ آ گیا ہے۔ آپ ترک قرات خلف الامام پہ سمجھ آئیں گے تو عوام کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھو، خلف الامام تو دونوں میں لفظ موجود ہے نا، ادھر فاتحہ کا لفظ تھا، ادھر قرات کا لفظ ہے، تو عوام فاتحہ سمجھتی ہے، قرات کیوں نہیں سمجھتی؟ اچھا، ادھر کوئی لفظ نہیں تھا، ادھر ترک کا لفظ موجود ہے، تو ترک تو عام بندہ سمجھتا ہے، ترک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بات نہیں کہ عوام سمجھتی نہیں ہے۔ ہاں، یوں کہیں کہ یا ہم سمجھا نہیں سکتے یا سمجھاتے ہوئے اکتا جاتے ہیں۔ اگر سمجھا سکتے ہوں اور سمجھاتے ہوئے اکتائیں نہ تو عوام بات سمجھ آتی ہے۔ اس لیے عموماً آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے مسائل میں بہت سارے مد مقابل ایسے ہیں کہ ان کی خواتین بھی اپنی باتوں کو سمجھتی ہیں اور ہمارے مرد بھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں ان کی خواتین کی خوبی نہیں ہے، ان کی خواتین کی خوبی نہیں ہے، ہمارا نقص ہے کہ ہم نے اپنی مساجد میں اپنے مسائل کو بیان نہیں کیا۔ اور ہم میں سے ہر وہ بندہ جو اختلافی مسائل بیان نہ کرے، اس کو لوگ اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ خود کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں اختلافی مسائل بیان نہیں کرتا۔ یعنی اس طرح کہ جس طرح کوئی تھانے دار کہے میں ہوں تو ایس ایچ او لیکن بہت اچھا آدمی ہوں کہ میں چور نہیں پکڑتا، ہوں تو میں ایس ایچ او لیکن بہت اچھا آدمی ہوں کہ میں زانی شرابی اور ڈاکوں کچھ نہیں کہتا، میں ہوں تو عالم دین نبی کا وارث لیکن بہت اچھا آدمی ہوں، نبی کے دین کے دشمنوں کی میں لوگوں کو نشاندہی نہیں کرتا۔ یہ کون سا اچھا آدمی ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اچھا سمجھے نہ سمجھے، یہ اختلافی مسائل کو بیان نہ کرنے والا خود کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ اچھا، اگر ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو میں حنفی ہوں۔ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو فرقے باطلہ کے تردید میں پوری زندگی گزر گئی ہے۔ اگر یہ کام اتنا ہی برا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر یہ کام بہت اچھا ہے تو آپ کو کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ ہمارے امام کو تو شرم نہیں آئی، تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ اس لیے چونکہ ایک عوام میں ایک عام بات یہ چل پڑی ہے کہ
کہ جی فلاں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، اختلافی باتیں نہیں کرتے، فلاں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، فلاں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، مسلمان تو کیا وہ کافروں کو بھی کچھ نہیں کہتے، وہاں تو بہت، آپ ان کے ہاتھ دیکھیں ایسے بالکل ہیں جیسے کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ ان کے ہاتھ دیکھیں ایسے نرم ہیں جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امت یہ صاف بیان کرے۔ اللہ کے بندو، ہمیں چاہیے کہ امت ایسے و صاف بیان کرے، فلاں عالم ہے اور جری ہے، فلاں عالم ہے اور حق گو ہے، فلاں عالم ہے اور اپنے مسئلے کو بڑی طاقت سے بیان کرتا ہے، اپنے بارے میں یہ شہرت پیدا کرو۔ آپ وہ شہرت پیدا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں خیر سمجھا یہ رہا تھا کہ اپنے مسائل پہ اپنے عنوانات کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے مسائل میں مخالف کے عنوانات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے دروس میں فاتحہ خلف الامام بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں ترک قرات خلف الامام، ہمارا اصل عنوان یہ ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات سمجھیں، پہلے نفس مسئلہ سمجھیں، نفس مسئلہ کیا ہے، ہمارا اصل موقف کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر مقلدین کا موقف کیا ہے۔ غیر مقلد سے جب آپ نے بات کرنی ہو اور ضرورت پڑ جائے، بلا ضرورت تو بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ بات کریں اور ہمت سے کام لیں۔ اگر اصل مسئلہ لکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں تو غیر مقلد آپ سے خدا گواہ ہے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ جب بھی تحریر لیتے ہیں تو اپنی پسند کی باتیں لکھوا لیتے ہیں۔ مثلا اگر کل ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، اب غیر مقلد جب آپ سے بات کرے گا نا تو عنوان یہ لکھے گا سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عنوان لکھے گا۔ اب عام بندہ نہیں سمجھ رہا اس نے کیا دھوکہ دیا ہے، عام بندہ کہے گا جی بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو نہیں ثابت، وہ کہے گا میں کہتا ہوں سینے پر ہاتھ باندھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ لکھ دو نہیں ثابت۔ اب اس نے عوام کو ایسے دجل سے کام دینا ہے کہ عوام کہے گی بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے کہو ہماری بحث یہ نہیں ہے، ہمارا کعبہ قبلہ ہے، بیت المقدس قبلہ نہیں ہے۔ اب اگر اس مسئلے پر اختلاف پڑ جائے کہ قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ، اور جو بیت المقدس کو قبلہ مانتا ہے وہ کہے جی میرا دعویٰ ہے بیت المقدس تو منہ کر کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے، ثابت ہے کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اب قبلہ کعبہ ہے یا بیت المقدس ہے، تو یہ ثابت نہیں کرنا کہ ثابت ہے کہ نہیں۔ تو غیر مقلد کہہ رہی سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے کو یہ دھوکہ مت دو، آپ یہ لکھو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ثابت ہے، آپ یہ لکھو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، آپ یہ لکھو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نہ باندھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ لکھو۔ اب دیکھیں آپ اصل بات لکھوائیں گے نا تو غیر مقلد لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ ایسے دوڑے گا کہ جیسے آپ کسی بکرے کو پکڑ کے مذبح خانے کی طرف لے کر جائیں نا اور بکرا پیچھے دوڑتا ہے اور کسائی آگے کھینچتا ہے، یہ غیر مقلد کی پوزیشن ہوگی۔ آپ ذرا عنوان لکھ کر دیکھیں، سب سے پہلی شکست اور سب سے پہلی فتح یہ ہوتی ہے آدمی پسند کی تحریر لے لے۔ اس لیے ہم سے جب بھی کوئی رابطہ کرتا ہے نا کہ جی ہم نے مناظرہ کرانا ہے، میں پہلی بات اس کو کہتا ہوں کہ آپ سرگودا مرکز اہل سنت تشریف لائیں، آپ یہاں آئیں۔ یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی فون کیا ہے اور یہ ابھی گاڑی پر بیٹھیں اور کتابیں لا دیں اور یہاں چوک کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں اور یہاں اگر پوچھیں ہمارا مناظرہ کرانے والا کون ہے، ہم کہتے ہیں ٹیلی فون پر نہیں، ہمارے پاس آئیں۔ اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے گا نا، ایک تو اس کا آتے ہی آدھا دماغ ٹھیک ہو جائے گا کہ کتنا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں اور انہوں نے کتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آنا ہے۔ اور اگر آپ اس کے فون پہ چلے گئے وہ گھر سے بھی نہیں نکلے گا اور گھر سے بیٹھ کر آپ کو کمنٹری کرتا رہے گا، آپ پہنچ آئے ہیں ذرا اگلے چوک پر آئیں، وہاں پر آ گئے ہیں ذرا اس سے اگلے چوک پر آئیں، اب آگے ہیں آپ دائیں طرف مڑے یا کسی سے پوچھ رہے چودھری الطاف کا گھر کون سا ہے، خود گھر سے نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کی اہمیت کو مان لی ہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر آپ گاڑی لے کر مناظرے کے لیے دوڑ پڑیں۔ آپ اپنی حیثیت کو بحال رکھو، اس کی حیثیت بھی مانو، وہ مناظرہ کروانے والا ہے، آپ مناظرہ کرنے والے ہیں۔
اگر مناظرہ کروانے والے کی اہمیت ہوتی ہے تو مناظرہ کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسے کہو جی آپ ذرا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. نمبر 2, جب آپ کے پاس چل کر آئے گا نا, آپ اس کو پوری تحریر سمجھائیں گے کہ دیکھیں آپ نے یہ تحریر لکھنی ہے, غیر مقلد یہ تحریر لکھے گا, آپ نے یہ لکھنی ہے اور بریلوی یہ لکھے گا, آپ نے یہ تحریر لکھنی ہے اور وہ یہ لکھے گا, یہ خیال کرنا. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ملتان خیر المدارس حضرت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کسی مسئلے پر مناظرہ تھا تو انہوں نے کہا حضرت کو ہمیں تحریر بنا دیں. حضرت نے عجیب جواب دیا. اب دیکھیں نا, تحریک کی قیادت کرنے والا بندہ بھی کس کے پاس جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناظرے کا میدان میرا نہیں ہے, مولانا اکاڑوی صاحب کا ہے. اور جب حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے, حضرت کے جنازے پر مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا مجھے جب بھی ضرورت پیش آتی تو میں استاد جی کے پاس آتا, اب میں اس بات پر روتا ہوں کہ اب مجھے حاجت پیش آئی تو میں کس کے پاس جاؤں گا. یہ جملہ کہا اور رونے لگ گئے اور بیان نہیں کر سکے, بیٹھ گئے اور حضرت کی چارپائی کو پکڑ کے آخر تک روتے رہے. مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ اس سطح سمجھ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. اور میری جتنی علامہ حیدری سے ملاقاتیں ہیں, کسی ایک ملاقات میں بھی انہوں نے حضرت اکاڑوی کا نام نہیں لیا. حضرت اکاڑوی بھی نہیں کہتے تھے, جب بھی ملتے تھے نا ہمیں کہتے استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے, استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت سندھ سے چلتے خیر المدارس آتے اور پہلے حضرت کی گود میں ہدیہ رکھ دیتے اور پھر حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اس کے بعد حضرت سامنے بیٹھ کے گفتگو فرماتے اور کمرہ خالی ہو جاتا. میں کہتا ہوں اگر تحریکوں کو آج یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ تحریک میں لڑنے والے اور ہوتے ہیں اور پشت پناہی کرنے والے علماء اور ہوتے ہیں, اور پشت پناہی کرنے والے علماء سے تحریک کو توڑ دینا یہ تحریک کی بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے. یہ ہمارا پہلا کمرہ ہے, بات چل پڑی ہے تو میں عرض کرتا ہوں, اور یہ بات میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, چونکہ درمیان میں راوی گواہ کوئی نہیں نا, میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں. حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو مجھے فرمان لگے اگر عدالت میں یا اسمبلی میں شیعت کے پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, میرے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. میں نے حضرت عرض کیا کہ حضرت میرا شیعت پر مطالعہ نہیں ہے, میں کیا آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت فرمان لگے میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں میرا شیعت پہ مطالعہ نہیں ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں کیسے آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت حیدری فرمانے لگے میں جانتا ہوں تیرا کتابی مطالعہ نہیں ہے, لیکن تیرا لدنی علم ہے جس کے ساتھ بغیر ہم نہیں چل سکتے. میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا, پر میں وعدہ کر میرے ساتھ دو گے. میں نے کہا جی آپ بڑے ہیں, آپ کا فرما دینے کافی ہے, آپ اتنے تکلف سے کام کیوں لیتے ہیں. حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سرگودے آتے تھے, کسی سرگودے کی جماعت سے بندے سے پوچھے, مجھے ملے بغیر کبھی نہیں گئے. اور حضرت جب بھی آتے میں نے کبھی فون نہیں کیا کہ آپ سرگودہ آئیں تو ہمارے پاس تشریف لائیں, ایسے نہیں ہوتا تھا. یہاں حضرت تشریف لے آئے, ہمارے ساتھہ بیٹھے تھے. یہ اب پہلے لائبریری نہیں تھی, اب لائبریری بنی ہے جو دوسرا کمرہ ہے. تو وہاں ہمارا اجلاس ہو رہا تھا تو ایک استاد فرمان لگے علامہ علی شیر حیدری صاحب تشریف لائے ہیں تو آپ ان کو مرکز آنے کی دعوت دیں. میں نے کہا میں دعوت نہیں دوں گا. انہوں نے کہا وجہ, آپ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ میں یوں میں یوں. میں نے کہا میری بات سمجھو, اتنی جلدی گرم نہ ہو. میں حضرت حیدری کی جماعت کا کارکن نہیں ہوں, میرا ان سے علمی دوستانہ ہے. جب میں سندھ جاؤں تو میں فون کروں گا, جب وہ پنجاب آئیں تو وہ فون کریں گے. دوستی اس طرح چلتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ خیر پور میرے جاؤں تو میں حاضری دوں اور سرگودہ بھی ہے تو میں حاضری دوں. ہمارا علمی دوستانہ ہے, میں جماعتی کارکن نہیں ہوں. یہ بات تو میں کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی اخلاقاً دینی چاہیے. میں نے کہا میں اخلاقاً بھی دعوت نہیں دوں گا. میں بھی دیکھتا ہوں کہ مولانا حیدری سے میرا دوستانہ کتنا ہے, آپ بھی دیکھ لو. ہم اسی اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے لڑکا موبائل لے کر اندر آ گیا, استاد جی فون آ رہا ہے. میں نے کہا موبائل دیکھ کر باہر اس لیے کھڑا کیا تھا کہ ہمارا اجلاس خراب نہ کرنا. اس نے کہا جی مولانا علی شیر حیدری صاحب کا نام لکھا, میں اس لیے آ گیا. میں نے اسے فون سنا. میں نے کہا جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمانے لگے ہم آپ کے شہر سرگودہ آئے ہیں. میں نے کہا جی مرحبا, اہلا و سہلا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میں مرکز آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کب تشریف لائیں گے؟ میں وقت نہیں بتا سکتا. میں نے کہا جب آنا ہو تو مجھے بتا دینا, میں انتظار کروں گا. آپ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ فرمایا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. میں نے کہا بہت اچھا. چائے بھی نہیں. میں نے کہا جی بہت اچھا. فون بند ہو گیا. میں نے کہا جی لو حضرت کا فون آ گیا, اب آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا یار میرا کتنا گہرا تعلق ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, میں کیسے تمہیں یہ بات سمجھاؤں. تم سمجھتے ہو میں جلد سے میں جا کے نعرے نہیں مار رہا تو شاید میرا ان کا تعلق ختم ہو گیا.
ہمارے یہاں جماعتی بنیاد بڑی عجیب ہوتی ہے. ہمارے جلسے میں کوئی مدرسے والا چھٹی نہ دے، ہم کہتے ہیں ہماری جماعت کا مخالف ہے. بھئی مدرسے کا اپنا نظام ہے، مخالفت کیا ہوتی ہے؟ میں کسی مدرسوں میں جاتا ہوں، مدرسے والے بیان بھی نہیں کراتے، میں پھر بھی خوش ہوں. طلبہ نہیں بھیجتے، ہم پھر بھی خوش ہیں. ہر مدرسے کا اپنا نظام ہے، اس پر لڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. تو استادہ کہنے لگے حضرت کا اکرام کا انتظام کریں. میں نے کہا وہ فرماتا ہے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو میں پیسے خرچ کیوں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو ہونا چاہیے نا. میں نے کہا آپ مدرسین ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں، میں مسافر ہوں اور موت کا مسافر ہوں. میں سفر کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بندے کا کھانے کا دل کرتا ہے یا نہیں. اب وہ سرگودا سے چلیں گے کھا یا پی کے، تو 10 منٹ بعد میں کیسے ان کو کھلاؤں گا یا پلاؤں گا؟ یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے. اور آپ اس کا اہتمام فرمائیں، مہمان کی رعایت کا خیال کریں. میرے پاس مدرسۃ الحسنین کے اساتذہ تشریف لائے، شیخ الحدیث مولانا رمضی الحبیب دامت برکاتہم بھی تھے. یہاں اسی جگہ پر بیٹھے تھے، چھت نہیں تھی، یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں مغرب آپ کے پاس پڑھیں گے. میں نے کہا جی بہت اچھا. اب میرا خیال تھا کہ مغرب پڑھیں گے تو کھانا تو کھائیں گے. بیوقوفی میری کہ میں نے پوچھا نہیں، میں نے یہی گمان کر لیا کہ کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھائیں گے. آ کر بیٹھ گئے اور میں نے دسترخوان بالکل سامنے تھڑا بنا ہوتا تھا، یا ہم نے چبوترے پہ کھانا لگا دیا. تو میں نے کہا جی کھانا لگ گیا ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں بھوک نہیں ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا، دسترخوان اٹھا لو. کوئی پسند فرمایا کہتے ہیں کعوہ پئیں گے. میں نے کہا کعوہ بنا دو. اب بتاؤ مہمان کی راحت مطلوب ہے یا مہمان کو ذلیل کرنا مطلوب ہے؟ ہمارے لوگ پتہ ہے کہ کھانا کھائیں کہ نہیں، ہم نے بنایا میں نہیں کھاؤں. او جی ہم نے بنایا اب کیا کریں؟ میں نے کہا ہمارے سر پہ پھینکو. بھئی آپ نے بنا کر کوئی احسان چڑھا دی ہے، مہمان کا نہیں دل کر رہا تو چھوڑ دو اس کو، تنگ کیوں کرتے ہو؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ کیا کوئی مہمان آ جائے تو ذلیل اور تنگ نہ کیا کرو. اور اگر آپ کو بہت شوق ہو تو پھر مال کے ساتھ اس کا اکرام کرو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اوپر یہ میرا اپنا مشاہدات ہیں کہ لوگ 4000 کا کھانا پکا لیں گے اور 400 روپیہ آنے والے عالم کی جیب میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے، میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. میں کہتا ہوں بھی آپ کھانا نہ پکاؤ، یہ 500 روپیہ ڈرائیور کو دے رہے ہو، پیٹرول ڈال لے گا. بالکل نہیں دیں گے اور 5000 روپیہ کھانے پر لگا لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت مقصود نہیں ہے، ریا مقصود ہے. پتہ چلے کہ دسترخوان بڑا ہے، پتہ چلے کہ بڑی خدمت کی ہے، اور پتہ چلے کہ بڑا کام کرتے ہیں. خیر میں نے کچھ بھی نہیں کیا. حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً 2 یا 3 بجے پھر فون آیا زور کے بعد. مجھے انہوں نے کہا میں 4 بجے آ رہا ہوں، چائے آپ کے پاس پیوں گا. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے گاڑی نکالی، خود گاڑی چلائی، سرگودا گیا اور اپنے ہاتھ سے شاپنگ کی ان کی چائے کے سامان کے لیے اور پھر لے کر آیا. اب مجھے پیار تھا تو میں کر رہا تھا نا. تو یہ دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ جی چائے نہیں بنا رہے. بھائی وہ نہیں پینا چاہتے، میں جبر کیوں کروں؟ جب انہوں نے شوق کا اظہار فرمایا، میں گاڑی لے کر سرگودا گیا اور جو میری حیثیت ہے اس کے مطابق میں مال لے کر آیا. میں نے دسترخوان سے جائے بہت خوش ہوئے. فرمایا بھائی یہ چائے ہے یا شام کا کھانا ہے؟ میں نے کہا جی آپ جتنا پسند فرمائیں نوش کر لیں، باقی آپ کا جھوٹا ہم تبرک سمجھ کر کھا لیں گے، آپ شوق سے فرمائیں. میں نے خیر چائے پی اور اس کمرے کے اندر ہمارے تخصص کے طلباء تھے. میں نے کہا اگر آپ کی طبیعت اور رغبت ہو تو طلباء کو 2-4 نصیحتیں فرما دیں، اگر نہ بھی ہو تو آپ سے مسافہ کر لیں گے جس میں آپ کو سہولت ہو. یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تنگ نہ کیا کرو. میں بس اوقات بعض راستوں میں سٹاپ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ انہیں ہمیں آرام نہیں کرنے دینا. یہ آرام نہیں کرنے دیں گے، پہلے چائے پلائیں گے، پھر کھانا کھلائیں گے، پھر بیان کرائیں گے. جو 1 گھنٹہ سونے کے لیے رکے تھے نا، وہ گھنٹہ برباد کر کے پوچھے کہ اب کیا پروگرام ہے، آپ نے آگے کتنے بجے پہنچ رہے ہیں؟ یعنی جو ہم نے خراب کرنا تھا کر لی ہے، اب آپ فرمائیں کہ آگے کتنے بجے پہنچ رہے ہیں. میں نے طلباء کو بیان فرمایا اور بیان کے دوران فرمانے لگے ایک نظریاتی سرحد ہوتی ہے، ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے. جغرافیائی سرحد کے محافظ فوجی ہوتے ہیں، نظریاتی سرحد کے محافظ مناظر ہوتے ہیں. تخصص و طلباء کا تمہاری یہ سعادت ہے کہ تمہیں استاد وہ ملا ہے جو جغرافیائی سرحدوں کا محافظ بھی ہے اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بھی ہے، یہ مجاہد بھی ہے اور مناظر بھی ہے. تمہیں ایسا آدمی کوئی نہیں ملے گا جس میں دونوں صفتیں ہوں. یہ حیدری رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے جو میرے بارے میں جملے آپ کو مزہ آئے نہ آئے، مجھے تو دل خوش ہوتا ہے نا کہ میرے کابر کی سندیں ہیں. جب جانے لگے تو میں نے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، پیسے دیے. تو مجھے فرمان لگے پیسے دو گے تو میں آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا جی میں نے آج بھی نہیں بلایا تھا، میں نے آئندہ بھی نہیں بلانا. آج بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں، آئندہ بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں. آپ قبول فرمائیں، یہ آپ نے لے کر ہی جانے ہیں. جیب میں ڈال ہنس کر چلے گئے. دوبارہ پھر اسی طرح تھا. میں صرف گزارش کر رہا ہوں. حضرت گجرانوالہ گئے، میں ایک مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا حیدری صاحب نے یہاں سڑک سے گزرنا ہے، آ رہے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا.
اس نے ان کو فون پر میرا بتا دیا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا۔ حضرت نے پھر فون کیا بھی میں مدرسے میں نہیں آ سکتا، آپ باہر CNG کے پر آ جاؤ، وہیں سلام کر لو۔ انہوں نے کہا جی چلیں، میں نے کہا میں نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا میں آپ کی جماعت کا کارکن نہیں ہوں کہ میں گاڑی کا استقبال کروں، بعد میں تمہارے لڑکوں نے میرے خلاف باتیں کرنی ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں مولانا حیدری گاڑی کے ساتھ دوڑتا تھا، آج یہ لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، میں ان جملوں کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں نہیں جاؤں گا، آپ جا کے حضرت کو ملو، میں ملنا ہوگا تو مل لوں گا۔ میں نہیں گیا، وہ جا کے حضرت کو ملا، حضرت چلے گئے۔ صبح 6 بجے حضرت کا فون آ گیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام، کہاں پر ہو؟ میں نے کہا جی میں لاہور ہوں۔ تو میں سرگودا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا سرگودا لاہور 2 گھنٹے کا سفر ہے، میں ابھی آتا ہوں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں آپ ٹھہرو میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آئے، گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی کر لی، بھائی کو بلایا، اساتذہ کو بلایا، میری کتابیں لی، گاڑی میں رکھی، اور پھر فرمایا کہ مولانا کو میرا سلام دے دینا۔ تو بھائی نے کہا جی آپ اندر آئیں۔ فرماتے ہیں اندر جس کے لیے آتا تھا وہ نہیں ہے، اس لیے میں یہیں سے جا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں پیار اور محبت۔ اب اس کو کارکن نہیں سمجھ سکتا نا، ورکروں نے یہی کہنا ہے کہ دیکھو حضرت کو سلام نہیں کیا، ایسے مصافحہ نہیں کیا، لڑائی ہے۔ میں اپنے سادہ طلبہ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، ان باتوں کو لڑائیاں کبھی نہ سمجھا کرو، یہی باتیں میسج بنا کے ہم چلاتے ہیں اور جماعتوں میں اختلافات کی دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا بات ذہن میں ہے؟ میں نے کہا ایک تو عنوان اپنا اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 اصل مسئلہ سمجھ جائیں۔ اگر اصل بات سمجھ آ جائے تو پھر بحث کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ جب تھوڑا سا سفر کراؤ گے نا، اس کو احساس ہوگا، اس کو سمجھاؤ، اس نے یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنے دینا، وہ یہ لکھے گا تم نے یہ لکھنا ہے۔ اب یہ ترک قرات خلف الامام کے مسئلے پہ غیر مقلد سے آپ بات کیا لکھوائیں؟ انہیں کہنا جی ہمارا موقف یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی قرات ہے اور مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جملہ غیر مقلد کبھی نہیں لکھے گا۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہے گا جی فاتحہ، اسے کو جی فاتحہ کا پڑھنا قرات نہیں ہے، تو لکھ دے کہ فاتحہ کے پڑھنے کو قرات نہیں کہتے، ہم لکھ دیتے ہیں کہ فاتحہ کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، ذرا پہلے اس پہ بات کر لیں۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ فاتحہ کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، ہم اس پر بخاری کی روایت پیش کر دیں گے، تو بھی پیش کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم لکھ دو کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات نہیں ہے، ہم لکھتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات ہے، پہلے اس پہ بات کر لو۔ اور اگر 114 صورتیں ہیں تو تم نے 113 کے پڑھنے کو قرات کہہ دیا ہے، اور ایک صورت کے پڑھنے کو قرات کیوں نہیں کہتا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ پورا قرآن کریم 114 صورتیں پڑھنا، اس سارے کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ لہذا اختلاف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا قرات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا موقف ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، نہ جہری نمازوں میں نہ سری نمازوں میں۔ آپ اس موقع پہ تقریریں کریں اور عوام کو یہی موقف سمجھائیں، یا فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا یہ بات سمجھا کر تو دیکھیں نا، اور آپ کسی غیر مقلد کو کھینچیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی بات آپ کے لیے لکھنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا بھی قراءت ہے، یہ لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ آگے مسئلہ شروع کرائیں۔ انہیں کہنا بھی آپ اس پہ مناظرہ کر لیں کہ فاتحہ کا پڑھنا قراءت ہے یا فاتحہ کا پڑھنا قراءت نہیں ہے، یہ عنوان صاف کیا کریں۔ ہمارے آج کل مسائل کیا چلتے ہیں؟ مماتی 2 قسم کے شور آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ شور کیا پیش کریں گے؟ جب بھی مماتی آپ سے مناظرے کا چیلنج دے گا یا مناظرہ کرے گا نا، اس نے کہنا ہے کہ مردے نہیں سنتے، سماع موتا پہ مناظرہ کرو، مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا یہ ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، اچھی طرح بات سمجھ لینا۔ اختلاف جس پہ مناظرہ ہے وہ کون سا مسئلہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی حیات اتفاقی ہے اور عام اموات کی سماع اختلافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات اتفاقی ہے اور عام اموات کی سماع اختلافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا قبر مبارک میں زندہ ہونا اتفاقی مسئلہ ہے، اور عام مردہ قبر میں سنتا ہے یا نہیں سنتا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ اتفاقی مسئلے پر نہیں، اختلافی مسئلے پر لائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر مناظرہ ہوگا تو حیات انبیاء پہ ہوگا،
سماع موتا پہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سماع موتا پہ صحابہ کا اختلاف موجود ہے، ہم مسئلے پر مناظرہ کیوں کریں گے؟ تو جو مسئلہ اتفاقی ہے، تم نے اتفاق اور اجماع کو توڑ دیا ہے، اب ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجماع کو توڑ دینا ضلالت اور گمراہی ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ کی آراء موجود ہو ان میں سے کسی ایک رائے کو اختیار کر لینا کوئی ضلالت اور گمراہی نہیں۔ لہٰذا اگر کسی بندے کا موقف ہے کہ اموات سنتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں نہیں سنتے تو بھی ٹھیک ہے، اس پر ہم مناظرے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات اب سمجھیں، آپ کے اس مسئلے کے خلاف، اچھا دوسری یہ سمجھیں، مماتیت سے کہنا اگر سماع موتا پہ مناظرہ کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ سماع موتا شرک ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ مناظرہ کر لو، سماع موتا شرک ہے یا سماع موتا شرک نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو سماع موتا کا قائل ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو سماع موتا کا منکر ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ عام اموات کے سماع کا قائل ہے تو بھی اہل و سنت ہے، اگر عام اموات کے سماع کا قائل نہیں تو بھی اہل و سنت ہے، ہم اس بھی موقف رکھتے ہیں۔ آپ یہ لکھ دو کہ عام اموات کا سماع کفر اور شرک ہے، ہم مناظرہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ لکھ کر دیں تو آپ سب سے پہلے ان صحابہ کو پیش کرو کہ جو سماع اموات کے قائل تھے، اور اپنے کابر کے وہ حوالے پیش کرو جو کہتے ہیں سماع موتا حد صحابہ سے اختلافی ہے۔ انہیں کو جب تم سماع موتا کو کفر اور شرک کہتے ہو تو جو صحابہ سماع موتا کے قائل تھے ان کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کے اس گفتگو کے خلاف انہوں نے کیا موقف اختیار کرنا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ انہیں موقف اختلاف کرنا ہے، اب یہ مناظرے سے دوڑتے ہیں، اب یہ مناظرے سے دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اگر سماع موتا پہ صحابہ کے اختلاف ہے تو ترک رفع دین پہ اختلاف نہیں ہے، ترک قراءت خلف الامام پہ اختلاف نہیں ہے، اس پہ مناظرے کرتے ہو، اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر جس مسئلے پہ صحابہ کا اختلاف ہو اس پہ مناظرے نہیں کرتے تو پھر غیر مقلدوں سے بھی چھوڑ دو نا۔ ہماری بات آئی تو ڈرتے ہیں اور ان کی بات آئی تو کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا اشکال ہونا ہے کہ آپ جیسے اجل علماء نے بھی ہم سے کٹنا شروع ہو جانا ہے، گل تو انہوں دی بڑی ٹھیک ہے، یہ جو گل انہوں دی بڑی ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں ہماری گل بھی تو سن لیتے ہیں نا۔ ہمارے حضرات ان کی بات سنیں گے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے کی مشین شروع ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں آپ نے ان سے بات سنی ہے، اس کا جواب تو ہم سے سن لو کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جواب پسند آ جائے تو قبول فرمائیں، نہ پسند آئے تو پروپیگنڈے کی توپ آپ کے پاس ہے، آپ 2-4 گولے اور مار لیں۔ آپ کے پہلے 50 گولوں سے ہم نہیں مرے تو مزید 50 سے کون سی قیامت آ جانی؟ یہ بات سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی مسئلے پر عہد صحابہ سے اختلاف ہو رضی اللہ عنہم، اور ان میں سے ایک موقف کو اختیار کرنے والا فریق دوسرے کو گمراہ نہ کہے تو اس پر کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ اگر ایک مسئلے پر عہد صحابہ سے اختلاف ہو رضی اللہ عنہم اور ایک فریق صحابہ میں سے ایک فریق کا موقف لے لے اور دوسرے موقف والوں کو گمراہ نہ کہے تو پھر کوئی مناظرہ نہیں۔ اور جب صحابہ میں سے بعض صحابہ کے موقف کو لے کے دوسرے موقف والوں کو گمراہ کہے تو پھر مناظرہ ہے، پھر کیا ہے؟ مناظرہ ہے۔ تو سماع موتا میں سے صحابہ قائل بھی ہیں اور سماع موتا کے بعض منکر بھی ہے۔ آپ نے منکر سماع ہو کر قائلین سماع کو کافر کہا ہے، ہم نے اس لیے مناظرے کی بات کی ہے۔ غیر مقلدین نے بعض صحابہ کے موقف کو لے کے دوسرے موقف والوں کو گمراہ کہا ہے، اس لیے مناظرے کی بات ہوئی ہے۔ اگر غیر مقلدین ملک میں طرز بدل دیں، وہ یہ کہہ دیں بھئی ہم رفع الیدین کرتے ہیں اور جو نہیں کرتا اس کی بھی سنت کے مطابق نماز ہے، تو پھر مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دے بھی ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتا ہم اس کو بھی ٹھیک کہتے ہیں، پھر مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ رفع الیدین کی روایتوں کو لے کے ترک رفع الیدین والوں کو گمراہ کہتے ہیں، وہ گمراہ کہنا چھوڑ دے تو ان سے مناظرہ نہیں ہے، اور تم گمراہ کہنا چھوڑ دو تو تم سے مناظرہ نہیں ہے۔ جب وہ گمراہ کہیں گے تو ان سے مناظرہ ہوگا، اور تم گمراہ کہو گے تو پھر آپ سے مناظرہ ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، اصل مسلک اور اصل بات اپنے ذہن نشین فرما لو، اور جن حضرات کو ہمارا اصل موقع معلوم نہیں ہوتا وہ دور سے ہمارے خلاف ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، بھئی دیکھو جب صحابہ سے اختلافی مسئلہ چل رہا تھا ان کو کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ بھئی جو بحث کرتے ہیں ان سے تو پوچھو نا تمہیں کیا ضرورت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 دن قبل ایک بات کی تھی، اللہ کرے آپ کو یاد ہو اور آپ کو آگے سمجھانے کی بات بھی آتی ہو۔
میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ہمارے سٹیج کے بعض ایسے بڑے بڑے حضرات موجود ہوتے ہیں، جب ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے اور لوگ ان کے خلاف بات کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے جملہ نکلا ہے، اس کا معنی مجھ سے پوچھو بغیر میرے خلاف باتیں نہ کرو۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں نا بھائی ایک جو جملہ میں نے کہا ہے، میں متکلم ہوں اور مراد متکلم سے پوچھی جاتی ہے، جملہ میرا ہے اور معنی آپ دیتے ہیں، پھر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اچھا وہی حضرات ہماری زبان کے جملے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اپنے اصول پر تو کاربند رہنا چاہیے نا۔ جب آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے جملے کا معنی ہم سے لو، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جس تو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کام کی وضاحت ہم سے لو، ہمارے کام کی وضاحت ہم سے لیے بغیر ہمارے خلاف بولیں تو جس جرم کو جس طرز عمل کو آپ جرم قرار دے تھے اس طرز عمل کو تو آپ نے خود اختیار فرما لی ہے نا۔ دبئی میں ذاکر نائک پر بات ہوئی تو میں نے ذاکر نائک پہ تردید کی۔ ایک ذاکر نائک کا عاشق تھا اور وہ عاشق صادق کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ تنقید نہ کریں، زیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا کس پہ تنقید نہ کریں؟ کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ۔ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کسی پہ تنقید کرتے ہیں یا نہیں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا ہم فتویٰ دیکھیں گے، احادیث کے مطابق ہے تو لیں گے، نہیں مطابق تو نہیں لیں گے۔ یہ عمر فاروق کا جو فتویٰ ہے 3 طلاق والا، یہ چونکہ حدیث کے مخالف ہم نہیں لیتے، اس نے عمر کی تنقید کی ہے کہ ہی نہیں؟ مجھے کہتا جی کی ہے۔ تو میں نے کہا جو بندہ تنقید سہ نہیں سکتا وہ تنقید کرتا کیوں ہے؟ جو بندہ تنقید سہ نہیں سکتا تنقید کرتا کیوں ہے؟ یہ مشورہ اپنے ڈاکٹر صاحب کو دیں کہ آپ کے خلاف تنقید ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ صحابہ کے خلاف تنقید کرتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے آدمی ہیں نا؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا وہ جو اپنے سے بڑے پہ تنقید کرتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر تنقید کے وہ دروازے خود کھولتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، یہ تو آپ کا جملہ ہے۔ میں اس طرح گزارش کر رہا ہوں جو دوسروں پہ تنقید کرتا ہے وہ اپنے اوپر تنقید کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم دوسروں پہ تنقید کریں اور ہمارے اوپر تنقید کوئی نہ کرے۔ این خیال است و محال است و جنوں، ایسا نہیں ہو سکتا آپ دوسرے کو گالیاں دیں اور تمہیں گالیاں کوئی نہ دے۔ آپ دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں اور تمہاری پگڑیوں کا تقدس آدمی خانہ کعبہ کی طرح برقرار رکھے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو 2-3 بنیادی باتیں عرض کی ہیں آپ نے سمجھ لی ہیں کہ نہیں؟ ان باتوں کو خدا را نوٹس کے طور پہ نوٹ فرما لیا کرو، نوٹس کے طور پہ۔ اب دیکھو میں اتنی رک کے بات کہتا ہوں، اتنی آہستہ بات کہتا ہوں، بعض طلبہ کو پھر بھی گلہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تیز کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے زیادہ آہستہ بات میں کیسے کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی آہستہ بات کرتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ اشارہ دے لیں۔ دوران درس پوری بات کو لکھا نہیں جاتا، نہ ہی آدمی لکھ سکتا ہے۔ دوران درس بات کے اشارے لکھے جاتے ہیں اور بعد میں اشاروں کی مدد سے آدمی پوری بات لکھ لیتا ہے اگر نوٹ کرنا چاہے تو۔ باقی یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ 1 سال 2 سال لگنا ہے، یہ ساری باتیں تحریر کی صورت میں آ جائیں گی، انشاءاللہ آپ کو لکھی ہوئی کتابیں مل جائیں گی، لیکن وہ ہم مفت آپ کو نہیں دے سکیں گے۔ اس پر ہم ایڈوانس معذرت کرتے ہیں، آپ حضرات قبول فرما لیں۔ ہاں اللہ اسباب کی وسعت عطا فرما دے، ہمیں طلباء کو ہدیہ دیتے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ اسباب کی وسعت عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ وہ دن آئے ہم فی طالب علم کو ساری کتابوں کا سیٹ مفت میں پیش کریں، اور جو نہ لینا چاہے اسے گزارش کر کے پیش کر دے بھی آپ اس کو رکھ لیں، کبھی آپ کے کام آ جائیں گے۔ تو غیر مقلدین سے گفتگو کرتے وقت پہلی بات کیا اختیار کریں کہ فاتحہ کا پڑھنا بھی قرأت ہے۔ اب آپ اس پہ بات کریں کہ امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے یا امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس پہ بات سمجھا رہا تھا کہ جب امامتیہ سے گفتگو ہو تو خلطے میں بس مت ہونے دو، ان سے پوری بات صاف کرا لو۔ آپ یہ بات صاف کرا کے دیکھو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مناظرہ ہوتا ہے یا مناظرہ نہیں ہوتا۔ یہ جو میرے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ جی مناظرہ نہیں کرتا دوڑ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں پسند کا میدان سجائے بغیر میدان میں اترتا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی تحریر صاف کر لو اس کے بعد بات کریں گے، وہ کہتا نہیں تحریر صاف کیے بغیر کریں گے۔ میں نے کہا خلط مبز اور عوام کو بلا وجہ تشویش کے اندر ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے، پہلے تحریریں صاف کرو بات پھر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے 84 جنوبی، یہ بالکل ساتھ اگلا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی
مرکزی مسجد کے امام اور خطیب ہمارے شاگرد ہیں مفتی مظہر صاحب، ان سے پہلے ایک وہاں پہ امام تھا اور اس کو امام بنا کر میں نے بھیجا۔ میں سفر پہ باہر چلا گیا، واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا جی یا ایک سرگودا کے مماتی مولوی ہیں، وہ اس گاؤں کی سڑک والی مسجد میں درس قرآن دے کر گئے ہیں، اور یہ جو امام آپ نے دیا ہے نا یہ ان کے درس قرآن میں بڑا متحرک تھا۔ میں نے کہا بلاؤ اس کو۔ میں نے امام صاحب کو بلا لیا۔ میں نے کہا امام صاحب ان کے درس قرآن کے اسٹیج سیکرٹری آپ تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تاریخ آپ نے لی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ جرم آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے کہتے اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے تو اب پتہ چلا کہ تھا مماتی اور امام میں نے بنایا ہے۔ مجھے اب احساس ہوا، میں تو اس کو دیوبندی سمجھ کے وہاں بھجوا دیا۔ میں نے کہا اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نظریات کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا چلیں یا آپ سمجھائیں یا میں سمجھاتا ہوں۔ ہماری آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی، ظاہر ہے وہ تو عام ساتھی تھا، اس نے تو بات نہیں کرنی تھی، لیکن آدھا پونا گھنٹہ بات چلی، جب وہ خاموش ہوا تو مجھے کہتے ہیں ہم علامہ صاحب کو بلاتے ہیں، آپ کا مناظرہ کراتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ علامہ صاحب ہمارے سرگودا کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یوں نہیں، آپ ایسا کریں تحریر لکھتے ہیں۔ ہم نے تحریر لکھ لی، اپنا دعویٰ بھی لکھ لیا، اس نے اپنا دعویٰ لکھ دیا۔ اب میں نے تحریر میں لکھا کہ یہ مناظرہ کہاں پر ہوگا۔ میں نے کہا آپ میرے مدرسے میں رکھ لیں، میں تیار ہوں، آپ اپنی مسجد میں رکھ لیں، میں تیار ہوں، علامہ صاحب کے مدرسے میں رکھ لیں، میں تیار ہوں، تینوں جگہ لکھ لیں۔ ہم نے تینوں جگہ لکھ لی کہ یہ جگہ ہوگی اور اس جگہ پر علامہ صاحب آئیں یا مجھے بلا لیں، ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر علامہ صاحب ہار گئے، علامہ صاحب اگر ہار گئے اور یا وہ نہ آئے، دونوں شکے رکھے، وہ نہ آئے یا ہار گئے، آپ اپنی جماعت بھی بدلو گے، عقیدہ بدلو گے اور میرے ساتھ آؤ گے۔ کہتا جی مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا جی میں ہار گیا یا میں نہ آیا مناظرے کی جگہ پہ تو ہمارے ساتھی جو تحریر دستخط ہو رہے عقیدہ بدلیں گے اور جماعت بھی تبدیل کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کتنے دن چاہیے؟ کہتے ہیں 15 دن۔ میں نے کہا نہیں 15 تھوڑے 18 دن، آپ 3 دن اور لے لو تاکہ علامہ صاحب کو تیار کرنے کے لیے آپس وقت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم نے 18 دن دے دیے۔ 18 دن گزر گئے، 20-25 دن کے بعد میں نے کہا جو ان کو بلا لو۔ کہتے نہیں آئے۔ میں نے کہا اٹھا کے لے آؤ۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کرے کم ہے۔ جہاں دلیل کی ضرورت ہم دلیل پیش کرتے ہیں، اور جو بندہ دلیل چھوڑ کر بات ہنگامہ رائی پہ لائے، ہمیں اللہ کے کرم سے ہنگاموں سے نمٹنا بھی آتا ہے۔ میں نے ساتھی بھیجے اور حضرت صاحب کو اٹھا کے لے آئے، ادھر آ گئے۔ میں نے کہا تحریر پڑھ لی آپ نے؟ اس نے کہا جی پڑھ لی۔ میں نے کہا آپ گئے تھے؟ کہتا ہے میں گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے اس کی کیا حیثیت ہے، مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو سرگود شہر کے فلاں فلاں علماء کریں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا جی بہت اچھا ہے، تحریر لکھیں کہ علامہ صاحب کی حیثیت زیادہ ہے یا میری حیثیت زیادہ ہے، پہلے مناظرہ اس پہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے مناظرہ اس پہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے علامہ صاحب کی جماعتی حیثیت کیا ہے؟ وہ جی ڈویژن کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا میری جماعتی حیثیت کیا ہے؟ آپ جی پورے ملک کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب کے درس میں کتنے طلبہ ہوتے ہیں؟ 30 یا 35 کہا۔ میں نے کہا میرے درس میں کتنے ہوتے ہیں؟ آپ ذرا گنو، وہ گنے۔ میں نے کہا فرق سمجھ آ گیا؟ مجھے بتائیں کہ علامہ صاحب کتنے جلسوں پر جاتے ہیں؟ ہفتے میں ایک آدھ۔ میں نے کہا میں کتنے جلسے کرتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے تھا۔ میں نے کہا اچھا علامہ صاحب نے ملک سے باہر افغانستان کتنا وقت گزارا ہے؟ ایک بار نہیں گئے۔ میں نے کہا میں نے کتنا وقت گزارا ہے؟ اس نے سال بتا دیے۔ میں نے کہا آپ کے علامہ صاحب جیل میں گئے تھے اور 32 دن کی نظر بندی کے بعد لکھ کر معافی مانگ لی تھی، میں جماعت بھی چھوڑ دوں، جماعت ختم کر دوں گا۔ جماعت ختم کر دی تھی؟ مجھے کہتا جی کر دی تھی۔ میں نے کہا کتنے دن؟ کہتا ہے 32 دن۔ میں نے کہا میرے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 7 سال۔ میں نے کہا میں نے کام چھوڑ دی ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا علامہ صاحب کوئی پاکستان سے باہر تقریر کے لیے گئے ہیں؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا میں ملکوں میں جاتا ہوں؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا اب تو فیصلہ کر حیثیت کس کی بڑی ہے؟ تیرے اندر عقل نہیں ہے تو اب دیکھو نا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا نا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہتا نہیں جی انہوں نے جو فرما دیا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے یہ فرما دیا ہے اور ہمارا فرمان بھی سنو، آپ اس مسجد کو چھوڑ کے جلدی نکل جاؤ ورنہ ہم آپ کو جوتے کی نوک پر نکال دیں گے۔ ایک ہفتہ گزرا، حضرت وہاں سے فارغ، اب ہمارے مفتی صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں۔ اب جا کر دیکھو اس کے نکلنے کی دیر ہے، اللہ نے اتنی اچھی مسجد بنا دی ہے، مدرسہ کام کر رہا ہے، وہ منحوس گیا ہے، اب کام کا طرز ہی وہاں پہ بدل گیا۔ میں بات صرف کہہ رہا ہوں کہ اگلے بندے کی حیثیت کو ذرا سیٹ کیا کرو۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے کئی بار ساتھی کہتے ہیں اور جو فلاں ماتی مولوی ہے اس نے کئی بار چیلنج کیا تو آپ استاد جی کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا آپ نے اس کا چیلنج سنا ہے، آپ نے کبھی میرا چیلنج بھی سنا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا میرا بھی سن لو۔
اس کا آپ نے سن لیا اور مجھے سنا دیا، جو میں نے چیلنج دیا یہ آپ ان کو کیوں نہیں سناتے؟ میں اب لمبی بات تو اس پہ نہیں کرتا، صرف میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ مجھ سے راول پنڈی کے ایک ساتھی نے فون کیا اور ایک مماتی مولوی کا نام لے کر کہا جو ضلع کا امیر بھی نہیں ہے اور ان کا مناظر ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ مولانا صاحب اس سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہتا جی تلہ گنگ میں۔ میں نے کہا ذرا بات سننا، میں نے کہا آپ ان کی جماعت کے ہیں؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کون سی ہے؟ اس نے سپاہی صاحبہ کا نام لے لیا۔ اب سچ بولا جھوٹ بولا خدا بہتر جانتا ہے، کہتا ہے میں تو سپاہی صاحبہ کا ہوں۔ میں نے کہا علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں نے کہا علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو راول پنڈی کی کسی امام بارگاہ کا کوئی مولوی مؤذن یا امام کہے علامہ حیدری کا مجھ سے مناظرہ کراؤ، آپ کرا لیں گے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں، آپ ڈرتے ہو علامہ حیدری صاحب ڈرتے ہیں؟ کہتا ہے نہ میں ڈرتا ہوں علامہ صاحب ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر مناظرہ کراتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، علامہ صاحب سے کرانا تو نقوی کو لاؤ نا۔ میں نے کہا میں بھی یہ کہتا ہوں مناظرہ کرانا ہے تو شاہ صاحب کو لاؤ اور یا طیب طاہری صاحب کو لاؤ، میں بھی تو یہی بات کہتا ہوں۔ اب آپ کو حیدری صاحب کے بارے میں بات سمجھ آ رہی ہے، میرے بارے میں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں آپ حیدری صاحب کو بڑا سمجھتے ہیں اور مجھے اپنی جماعت کا بڑا سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں؟ اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ 2 سال نہیں 10 سال انتظار کر لیں، آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں ان کے مناظرہ قیادت سے کرانا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہتا ہے جی قیادت نے ان کو لکھ کر دے دیا ہے۔ میں نے کہا میں مناظر بھیجتا ہوں، میں بھی لکھ کر دے دیتا ہوں۔ بھائی اگر اس نے اپنی قیادت سے لکھوا لیا ہے تو میں خود لکھ کے دیتا ہوں۔ کہتا ہے جی آپ خود کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ان کی قیادت خود کیوں نہیں آتی؟ یہ کوئی شرط ہے کہ قاعدہ ہے؟ میں نے کہا یہ شرط ہے، میں ہوں۔ یہ مناظرے میں لکھے قرآن حدیث میں کہ مولانا نیاز گمون کو آنا چاہیے۔ بھائی قیادت آئے گی تو میں آؤں گا، نمائندہ آئے گا تو نمائندہ جائے گا۔ اب بتاؤ بات اصول کے مطابق ہے اصول کے خلاف ہے؟ لیکن ہمارے ساتھیوں کی اصرار کیا ہوتا ہے، ادھر سے نمائندہ آئے گا ادھر سے آپ جائیں گے۔ میں نے کہا ادھر سے قیادت آئے گی ادھر سے قیادت آئے گی، ادھر سے نمائندہ آئے گا تو ادھر سے، یہ بات ہے۔ اب یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اور یہی ڈرامہ چاہے پشاور میں لڑکے اکٹھے کر لیے، مناظرہ طے کر لیا، نہ ہماری دستخط ہے نہ ہمارے تحریر ہے نہ میرا نمائندہ ہے، اور شور بجا رہے ہیں جی ہم نے مناظرہ طے کیا، مولانا آ نہیں رہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آپ یہاں 87 میں آتے ہیں سرگودے میں، ایمان سے بتانا اگر یہ سامنے والے گاؤں میں آپ مجھ سے پوچھے بغیر مناظرہ طے کر لیں اور مجھے ملے بغیر آپ ڈائریکٹ طے کریں، میں خوش ہوں گا یا مجھے تکلیف ہوگی؟ بتاؤ نا۔ میں نے کہنا یار مجھے کہتے ہیں میں نے کو روکنا تھا، آپ مجھے کہتے ہیں میں لڑکے بھیجتا طلبہ بھیجتا آپ کا تحفظ کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی جماعت کے لونڈے اکٹھے کر لیے اور ہمارے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پشاور میں آ جائیں۔ میں نے کہا میں پشاور میں تب آؤں گا پہلے پشاور کے کبار علماء سے رابطہ کروں گا پھر پشاور مناظرے کے لیے آؤں گا۔ اب اگر میں نے اپنے اکابر علماء کے بغیر آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں طلباء کے لے کر طلباء سے لڑتا رہوں اور اپنے مشائخ کو توڑ دوں۔ اپنے مشائخ توڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری بات آپ سمجھا کریں نا تو پھر آپ کو ہماری پالیسیوں پر اعتراض نہیں ہوگا، آپ کہیں گے اسی ترتیب سے چلنا چاہیے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں بھائی اشاعت اور مماتیوں کی قیادت فیصلہ کر لے، حضرات اکابر شیخ سلیم اللہ صاحب جو بھی ہیں بڑوں کو بٹھا لیں، ادھر سے وہ قیادت بیٹھے ادھر سے ہم بیٹھتے ہیں، ہم بھی دلائل دیتے وہ بھی دیں اور قیادت ہماری بیٹھ کے سنیں، فیصلہ ان کے حق میں دے دیں فیصلہ ہمارے حق میں دے دیں۔ کہتے نہیں تم خود آؤ ہمارے لڑکے آئیں گے، اور اس کے پیچھے کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ساری باتیں ہیں۔ اس کے پیچھے پروپیگنڈا کیا ہے کہ جب میں مماتیوں سے مناظروں پہ لڑنا شروع کر دوں گا قیادت ان کے پیچھے ہوگی، لڑکوں سے لڑائیں گے، اور جب یہ لڑائی ملک میں پھیلے گی تو حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان اکابر کے پاس ان کی قیادت جائے گی کہ دیکھیں جی ہم اس مسئلے پر خاموش ہیں، یہ مولانا ریاض گمن اور یہ ہمارا فلاں مولوی، ان کو شوق ہے یہ باز نہیں آتے، آپ مولانا ریاض گمن کا بائیکاٹ کر دو، ہم اپنے مولوی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو دونوں فارغ کر دو۔ اب بتاؤ اگر یہ بات ہوتی ہے تو ہمارے خلاف ہے یا ان کے خلاف ہے؟ کیوں؟ ان کی قیادت محفوظ ہو گئی، نمائندے کا بائیکاٹ ہو گیا، اور ہمارا جب اکابر بائیکاٹ کریں گے، آپ تو بہت مخلص ہیں نا، آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے جب شیخ سلیم اللہ صاحب نے فارغ کر دیا تو ہم کیوں قبول کریں؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں نا ان کی پالیسی کیا ہے کہ نچلی سطح کے لڑکوں کو مولانا الیاس گمن سے لڑاؤ اور اوپر کی قیادت مولانا سلیم اللہ صاحب سے مذاکرات کرے اور میرے خلاف فیصلہ کروائیں کہ یہ ملک میں فساد کی جڑ ہے۔ میں کہتا ہوں نا
اگر گفتگو کرنی ہے تو ہم دونوں قیادت سامنے بیٹھ گفتگو کریں اور حضرات کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ شرارت کی جڑ نچلا طبقہ نہیں ہے، اگر خیر ہے تو یہ قیادتیں ہیں، اگر شر ہے تو یہ ہے۔ آپ ان کی چالاکی سمجھ رہے ہو؟ چالاکی یہ ہے کہ لڑکوں کو لڑاؤ، خود رابطہ کرو۔ آپ کراچی گئے ہیں تو یہی مولوی طیب طاہری ہے، وہ مولانا تقوی عثمانی صاحب کو بھی مل رہے ہیں، اچھا مدرسوں کو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور باقاعدہ رسالے پہ مضمون چھپ رہا ہے ہم اختلاف مٹانا چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ اور اتنا بڑا جھوٹ، کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود ہمیں فرمایا میں 5 پیر کے اجتماع میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اگر عذر نہ ہوا تو میں آؤں گا۔ سبحان اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، عذر نہ ہوا تو میں آؤں گا۔ وہ بیوقوف آدمی، وہ تو وقت لے کر بھی اگر 1 منٹ دے دے تمہاری سعادت ہوتی ہے اور تمہارے آنے کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اچھا عجیب بات، آپ ذرا پروپیگنڈا دیکھیں، جس نمائندے کو مناظر بنا رہے ہیں وہ کتاب لکھ رہا ہے کابر کا باغی، اور پہلا باغی کون ہے؟ مفتی رفیع عثمانی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کتاب لکھی ہے کابر کا باغی اور اس میں پہلا باغی کون ہے؟ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اور قیادت کون ہے؟ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات کر رہی ہے۔ اس سے لکھوایا جا رہا ہے، جلسے میں چیلنج کرائے جا رہے ہیں، اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور قیادت علماء سے رابطے کر رہی ہے۔ کیوں؟ کل وہی کہیں گے نا کہ یہ تمہارے مناظرے غلط لکھا ہے، کوئی جی الیاس گھمن کی وجہ سے لکھا ہے، ہم اس کو فارغ کرتے ہو، ہم اس کو فارغ کرتے ہو، تو فارغ تو میں نے ہونا نا، وہ تو پھر ان کی گود میں ہوگا۔ تو چال سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ چالیں چلتے ہیں، اور جو بندہ کام لے کر اٹھتا ہے نا، اللہ پاک اس کے قلب پر یہ سارے واردات کے طور پہ چالیں کھول دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا دشمن کون کون سے میرے خلاف وار استعمال کرتا ہے، اور باقاعدہ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سے ان لوگوں نے ملاقاتیں اس عنوان پہ کی ہے، یہ جی مولانا کو سمجھاؤ، مولانا کو سمجھاؤ، پورے ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو بھی ملے، لیکن مولانا تو بہت زیرک آدمی ہے نا، میں اب نام نہیں لیتا کون کون ملا، مجھے ناموں کو بھی پتہ ہے۔ جا کر ملے اور مولانا سے کہا، کچھ اٹک کے علماء گئے تھے جو ان کے اندر موجود تھے، مجھے انہوں نے کارگزاری سنائی، تو جمعیت کا بن کے ملے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے عرض کیا حضرت آپ مولانا الیاس گھمن صاحب کو سمجھائیں کہ اٹک میں یہ مسئلہ چھوڑ دے، اس سے جمعیت منتشر ہو رہی ہے، جمعیت ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ بات چھوڑ دے تاکہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو مولانا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا شروع آپ نے کیا ہے اور سمجھاؤں میں۔ اب مولانا کا تو پھر سیاسی جواب تھا نا، تاکہ یہ ٹوٹے بھی نہ اور بات پوری ہو جائے۔ مولانا فرمایا کہ شروع آپ نے کیا اور ختم میں کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ نے شروع کیا ویسے ہی آپ ختم کر دیں۔ اب اٹھا کے پھر واپس آ گئے۔ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میرے خلاف کتنے وار ہوئے ہیں، کبھی ان اکابر کو، کبھی ان، خود جلسے بھی کریں گے، خود تقریریں بھی کریں گے، خود۔ اچھا آپ بتاؤ، تبلیغی جماعت کے خلاف مستقل کتابیں اشاعت نے لکھی ہے کہ نہیں؟ تحفۃ الاشاع کتاب لکھی ہے، تحفۃ الاشاع تبلیغی جماعت کے خلاف 25 آخر میں دلائل پیش کیے ہیں، جس میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کفر و شرک کو ثابت کرتے ہیں۔ اچھا ادھر یہ ترتیب ہے، کتاب مولوی لکھ رہا ہے، تقی طیب طاہری لکھ رہا ہے، اور ساتھ 100 مولوی رائے بند بھیجے جا رہے ہیں سال لگانے کے لیے۔ یہ چلاکی کیا ہے؟ مشرک اور کافر بھی سمجھتے ہیں، اور سال اسی لگائے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت کا دنیا میں ایک نام ہے۔ جب یہ بندے اس کے اندر جائیں گے، ادھر سے بندر توڑیں گے، ادھر سے رابطے کریں گے، ادھر سے معاونین کو لائیں گے، انہیں تاثر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہیں یہ کتاب دیں کہ مخالفین کو تاثر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فضائل اعمال کے مقابلے میں مستند فضائل اعمال غیر مقلدین نے لکھی ہے، اور اس پہ تقریر طیب طاہری نے لکھی ہے، اور آپ اس تقریر کے لفظ پڑھیں، نہیں تو میں آپ کو پڑھ کے لفظ سنا دوں گا، ہمارے لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں، لفظ لکھے ہیں کہ میری عرصے سے خواہش یہ تھی ایسی کتاب لکھی جاتی، اور مصنف کا شکریہ ادا کیا، اس نے ہمارا دل ٹھنڈا کیا کتاب لکھ کے، اور انہوں نے کہا میں عوام کو نصیحت کرتا ہوں ان مسکینوں اور یتیموں سے بچ کے رہیں جو قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ رکھا ہے۔ غیر مقلد کتاب لکھتا ہے، تبلیغی جماعت کے مقابلے میں تاریخ الدعوت السلفیہ العالمیہ جماعت بنی ہے، فضائل مقابلے میں کتاب لکھی ہے، تقریر اس پہ یہ لکھ رہے ہیں، اور ساتھ اپنے بندے جماعت میں بھجوا بھی رہے ہیں۔ یہ دوہری چال ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دوہری چال نہیں چلنے دیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اتنا ننگا کر دیں گے کہ ان کے لیے سر چھپانا مشکل ہوگا۔
یا تو اس عقیدے پر دستخط کریں گے جس پہ مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے فرما دیے تھے، اگر اس قدر مشترک پہ دستخط نہ کیے نا تو مزید چلنا دیوبندیت کی صفوں میں رہ کر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کی تائید فرماتے ہیں؟ اللہ خوشیاں عطا فرمائے آپ کو۔ آپ تھوڑی سی ہمت سے کام لیں، دل بڑا رکھیں، دل چھوٹا نہ کریں۔ یہ مجھے پتہ ہے جب 7 سال پہلے میں شروع ہوا تھا نا تو میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ہم نے بحمدللہ کام شروع کیا تھا، اور اب دارالعلوم کراچی سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، سرگودا مرکز سے لے کے رائیون مرکز تک بحمدللہ تعالی ہمارا رابطہ موجود ہے۔ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اب ہمارے کابر کے وہ ہاتھ ہیں کہ میں وہ باتیں کھل کر بیان نہیں کر سکتا کہ آپ سے ہضم نہیں ہونی۔ جس قدر کابر ہماری تائید فرماتے ہیں آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ لوگوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈے کیے، لیکن میں نے اپنے مشائخ کی در کی حاضری نہیں چھوڑی، کام بھی کرتا رہا اور جا کے اپنی کارگزاری بھی سناتا رہا۔ اب مشائخ کے علم میں آ گیا ہے کہ کام کس سطح کا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سائے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 گزارشیں پیش کی ہیں۔ میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں زور دے رہا کہ یہ فائل میں چیزیں لکھی پڑی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں گے، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ جو باتیں بہت ضرورت کی ہیں وہ ساتھ ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں آپ فائدہ محسوس کرتے ہیں، فائدہ محسوس نہیں کرتے، لیکن میں ان باتوں کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے 2 گزارشیں پیش کی ہیں، ذہن میں ہیں۔ نمبر 1 کہ مسئلے پر عنوان اپنا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جب آپ نے اس مسئلے پر بات کرنی ہے تو فاتحہ خلف الامام کی بنیاد پہ نہیں کرنی، بلکہ ترک قرات خلف الامام کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ ان سے یہ بات کرو کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات ہے یا فاتحہ کا پڑھنا قرات نہیں ہے، پہلے اس پہ بات کرو، اگلا مسئلہ بات کا ہے۔ لیکن جو کہ ہم نے نفس مسئلہ سمجھانا ہے، اس لیے دلائل ہم اس پہ پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اندر فاتحہ بھی آ جاتی ہے۔ نمبر 3 تیسری گزارش، جب آپ عوام کو بات سمجھانا چاہیں تو آپ یہ بات سمجھائیں کہ غیر مقلد جب بھی بات کرے گا پہلے قرآن کہے گا پھر حدیث کہے گا۔ یہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، انہیں کہنا دیکھو یہ مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہمارا ہے، ہم نے قرآن پڑھ دیا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ان کا ہے، انہیں کو قرآن پیش کر دو۔ امام کے پیچھے قرات نہ کرنا ہمارا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ان کا مسئلہ ہے، ہم ترک قرات خلف الامام پہ آیت پڑھ دیتے ہیں، وہ فاتحہ خلف الامام پہ آیت پڑھ دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو اس مسئلے پر آیت نہیں ملنی تو آپ عوام سے کہہ دو یہ بات تو سچ ہوئی نا کہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے۔ اب دیکھو اس مسئلے پر بس قرآن نہیں ہے، اب یہ حدیث کی طرف آئیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند وہ ہیں کہ جن کے مسائل پہ قرآن بھی ساتھ دیتا ہے اور حدیث بھی ساتھ دیتی ہے، اور ان کے مسائل پر قرآن ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ آپ یہ بات سمجھایا کریں اور بات شروع یہاں سے کیا کریں۔ ہمارے یہاں غیر مقلد گاہ کے گاؤں میں اس نے کھپ ڈالی صبح نماز کے، مجھے ساتھی نے بتایا تو میں یہیں سے سیدھا گاڑی میں بیٹھا گیا، میں چلا گیا۔ میں نے وہ بندے بیٹھے، میں نے کہا سب بیٹھ جائیں، تو بیٹھ کے میں نے کہا ادھر آ، کیا تکلیف ہے تجھے جی نماز میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے؟ میں نے کہا کرنا چاہیے۔ مجھے کہتا جی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تمہارے پاس قرآن حدیث دلیلیں ہیں؟ کہتا جی بخاری شریف میں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں حدیث ہے یا نہیں؟ قرآن میں آیت ہے اس مسئلے پر؟ چپ۔ میں نے کہا وہ باہر پوسٹر دیکھا لگا ہوا میرا؟ کہتا جی دیکھا ہے۔ میں نے کہا اس پہ ہم نے ترک رفع الیدین پہ آیت پیش کی ہے؟ مجھے کہتا ہے پیش کی ہے۔ میں نے کہا اچھا پہلا نمبر بخاری کا ہے یا قرآن کا ہے؟ مجھے کہتے جی پہلا نمبر قرآن کا ہے۔ میں نے کہا میں نے پھر قرآن سے ثابت کیا رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن سے ثابت کر دے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ چل فیصلہ قرآن پہ کریں گے، حدیثیں بعد میں۔ میں نے عوام سے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن جی آیت پڑھ ذرا۔ اب اس کو آیت آ رہی میں بخاری لاتا ہوں، میں نے کہا نہیں پہلے کیا ہے قرآن میں نہیں ہے، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ پھنس گیا کہ نہیں؟ آپ یوں بات لاؤ نا، وہ حدیث پیش کرتے ہیں فوراً بات شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مخالف کی دلیل پر فوراً نہ کیا کرو، اس کی ترتیب کو بدلو، اپنی ترتیب پر اس کو لاؤ۔ جب آپ اپنی ترتیب پہ لائیں گے نا پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب اس کی ترتیب پہ چلیں گے تو پھر آپ کے لیے کام سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ کام ہو تو جاتا ہے لیکن تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے۔ میں نے آپ سے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا نا مولانا عبدالمجید لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم کا، وہ فرماتے رہے غیر مقلدیت اور مماتیت کا فتنہ علمی فتنہ ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دے جاتی ہے، اس وقت اس فتنے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بات وہاں سے شروع کریں جب ظاہر نص بھی ان کا ساتھ نہ دے، ظاہر نص بھی آپ کے ساتھ ہو اور باقی نصوص بھی آپ کے ساتھ ہو۔ چلیں اس مسئلے پر اب کچھ دلائل سماعت فرمائیں۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت ہے
سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، المغنی ابن قدامہ اور مجموع الفتاوی ابن تیمیہ، اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ فی الصلاۃ، امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کے بارے کا مطلب کیا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے اور بات کو سننا چاہیے۔ ہم نے اس مسئلے میں قرآن کی آیت پیش کی ہے، اس پر غیر مقلدین کے دو تین اعتراض ہیں جن کے جواب ہم نے اس کے اندر دے دیے ہیں۔ اگلی اسی آیت پر ایک تفسیر اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، اللہ کے نبی نماز میں قرآن پڑھتے اور پچھلے جواب دیتے۔ دیکھو قرأ کا لفظ ہے، قرات کرتے اور پیچھے والے لوگ جواب دیتے۔ اذا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو مقتدی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے حتیٰ کہ فاتحہ اور سورت ختم ہو جاتی۔ فلبث ما شاء اللہ ان یلبث، جس قدر اللہ کو منظور تھا حضور اسی طرح چلتے رہے۔ ترجمہ کرنا سیکھیں، فلبث ما شاء اللہ ان یلبث، جس قدر اللہ کو منظور تھا اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ ثم نزلت، پھر یہ نازل ہوگی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے اور صحابہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس پر بھی ایک دو اعتراض ہیں، اس کے ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ اس پر جو سب سے معقول اعتراض ہے عوام میں غیر مقلدین کرنا ہے، اس کا جواب سمجھ لیں۔ باقی علمی اعتراض ہیں وہ عوام کو سمجھانے ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں، جب ان کے لیے سمجھانے مشکل ہے تو آپ کے لیے جواب میں دقت پیش آئے گی، اگر وہ سوال سمجھا لیں گے آپ جواب بھی سمجھا لیں گے۔ اسنادی اعتراضات عوام میں ذرا مشکل ہو جاتے ہیں اور سندوں سے ہٹ کے اعتراضات عوام کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں۔ ان کا عوامی اعتراض یہ ہے کہ غیر مقلد عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، غیر مقلدی تو اعتراض کرتے ہی ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ تو اگر یہ آیت کی وجہ سے روکا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آیت سے روکا گیا وہ پہلے نازل ہوئی اور جس حدیث میں اجازت دی ہے وہ بعد کے اندر ہوئی؟ تو پہلی آیت سے بعد والے مسئلے کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ آیت مکی ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی حدیثیں مدنی ہے، تو مکی آیت سے مدینے والی حدیث کو آپ منسوخ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جوابات سے مات فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری مسلمان ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام کی حدیث مدنی ہے ان کے قول کے مطابق۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات خلف الامام کی حدیث نقل کی ہے اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ مدنی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام کی حدیثیں مدنی ہیں۔ جواب نمبر 1، ہم کہتے ہیں اس بنیاد پہ اگر آیت کو چھوڑنا ہے تو پھر کتنے صحابہ وہ ہیں کہ جو ترک قرات خلف الامام کی حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ مدنی ہیں؟ اگر مدنی صحابہ کو لینا ہے تو مدنی صحابہ وہ بھی لے لیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ صحابہ ہیں جو مدنی ہیں اور ترک قرات خلف الامام کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب چلا کہ ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ یہ صرف مکی نہیں بلکہ مدنی بھی ہے، اس کو مکی کہہ کر آپ ٹال نہیں سکتے۔ نمبر 2، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور سورہ اعراف کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں جی سورت تو مدنی ہے لیکن خاص یہ آیت مکی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ خاص آیت بھی مدنی ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القراءۃ للبہقی میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ فسمع قراءۃ فتم من الانصار، اللہ کے نبی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک انصاری صحابی کی قراءت کو سنا۔ وَإِذَا قُرِئَ، پھر آیت اتر گئی فَنَزَلَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو یہ انصار تو مدینہ میں تھے، انصار تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے نا، تو معلوم ہوا یہ خاص آیت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔
اور اگر بعض مفسرین کے مطابق اس بات کو مان بھی لیا جائے یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کا نزول 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں، اور ایسی آیات اور بھی ہیں کہ جن کا نزول 2 مرتبہ ہے، مکہ میں بھی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ یہ تو میں نے قرآن کریم کی آیت میں مختصر سی بات کی ہے۔ اس پر جو غیر مقلدین نے اعتراضات کرنے ہیں نا ذرا وہ سن لیں۔ پہلا انہیں اعتراض کرنا ہے نمازیں 2 قسم کی ہیں، نمبر 1 جہری اور نمبر 2 سری۔ تو یہ جہری نماز کے بارے میں تو ہوا کہ جب امام قرآن پڑھا کرے تو سنا کرو، سنو اور چپ رہو، لیکن جب سری نماز و ظہر اثر کی اس میں امام کی قرات کی آواز آتی ہی نہیں ہے تو پھر سنیں گے کیسے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں تو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، لیکن سری نمازوں میں اگر پڑھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا جواب سماعت فرمائیں، یہ صاحب مدارک نے لکھا ہے۔ جواب اس کا کیا ہے کہ جس طرح نمازیں 2 قسم کی ہیں جہری اور سری، اس نماز میں حکم بھی 2 قسم کے ہیں۔ اگر نماز جہری ہو فاستمعوا لہ، اور اگر نماز سری ہو تو انصتوا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو۔ تو جب امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے گا تو ہی سنیں گے نا۔ معلوم ہوتا ہے کہ استمعوا لہ کا تعلق جہری نماز کے ساتھ ہے، لیکن استماع ہوتا ہی تب ہے جب انصات ہو، اگر انصات نہ ہو تو استماع ہوتا ہی نہیں۔ اگر آدمی خاموش رہے اسے کہتے ہیں بات کو سنتا ہے، اور اگر خاموش نہ رہے اسے کوئی بھی نہیں کہتا بات کو سنتا ہے۔ اب مثلا میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں آگے سے بولتے ہیں، میں پھر کرتا ہوں پھر ہی بول پڑتے ہیں، میں کہتا ہوں بھی آپ میری بات سنو نا، یہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں، آپ سارے کہیں گے بھئی تو نہیں سن رہا، تو آگے سے بول رہا ہے، تو چپ ہوگا تو بات سنے گا نا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آگے سے بولنے والے بندے کو سننے والا نہیں کہتے۔ استمعوا لہ کے اندر انصتوا موجود ہے، سننے والا وہی ہوگا جو چپ بھی رہے، اور جو چپ نہ رہے وہ سننے والا ہو نہیں سکتا۔ پھر انصتوا کیوں فرمایا؟ یہ دوسرے مسئلے کے لیے ہے کہ جب امام قرآن جہرن پڑھے اور تمہیں آواز آتی ہو استمعوا لہ، اب قرآن سنا کرو، چپ تو تم نے رہنا ہی ہے، اگر چپ نہیں ہوگے تو سنو گے کیسے؟ اور جب امام قرآن سرن پڑھے، آہستہ پڑھے، اب تمہیں آواز تو نہیں آتی، وانصتوا، چپ تم نے اب بھی رہنا ہے، چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ آواز آئے استمعوا لہ، اور جب آواز نہ آئے استماع تو نہیں ہے، آواز تو نہیں آ رہی، لیکن انصتوا، چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ نمازیں 2 قسم کی تھی، اللہ کریم نے حکم بھی 2 قسم کے نازل فرما دیے ہیں۔ غیر مقلد ایک سوال اس پہ یہ کریں گے کہ یہ آیت تو کفار کے لیے یا مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، جب قرآن کریم اترتا تو کافر شور مچاتے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم، وہ تو شور مچاتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ قرآن سنے ہی نہ۔ اللہ نے ان کو فرمایا قرآن سنا کرو، انہیں کہو بھئی احکام کا جواب، احکام کا مکلف مسلمان ہوتا ہے، احکام کا مکلف کافر نہیں ہوتا۔ تو کافروں کو حکم یہ نہیں ہے قرآن سنا کرو، یہ حکم تو ایمان والوں کو ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو قرآن سننے کی بات کیسے کریں گے؟ ان کو حکم ہے قرآن کو مانو، اور مسلمان کو حکم ہے قرآن کو سنو، مانتا تو ہے لیکن سنا بھی کرو۔ لہذا لعلکم ترحمون بتا رہا ہے کہ یہ حکم کفار کے لیے نہیں بلکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا اس پر علمی لطیفہ یاد رکھیں، مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ تبلیغی جماعت والے پاکستان میں مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور کافروں کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بھی کافروں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جو دعوت تمہیں دیتے ہیں وہ دعوت ان کو نہیں دیتے، اور جو دعوت ان کو دیتے ہیں وہ دعوت تمہیں نہیں دیتے۔ تم نے سمجھا ان کو دعوت نہیں دیتے۔ مجھے کہتا رہی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ کفار کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو مان لو، اور مسلمان کو کہتے ہیں مصطفیٰ کی مان لو۔ کفار کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو مان لو، اور مسلمان سے کہتے ہیں مصطفیٰ کی مان لو۔ وہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا، یہ مصطفیٰ کی نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافر کو کہیں گے قرآن کو مان لو، اور مسلمان کو کہیں گے قرآن کی مان لو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کا مطلب یہ نہیں قرآن کو مانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو مان چکا ہے وہ قرآن کو سنے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ آمنو کو ہے، جو ایمان لا چکا ہے وہ ایمان پر ثابت قدم بھی رہے، اور جو ایمان لایا نہیں ہے اسے کہتے ہیں ایمان لاؤ، اور جو ایمان لے آئے اسے کہتے ہیں ایمان پر ثابت قدم رہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا اعتراض اس پہ غیر مقلد یہ کریں گے
کہ جب امام قرآن پڑھے مقتدی کو سننا چاہیے، یہ تو خود تمہارے مسلک کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے کہا بھی ہمارے مذہب کے کیسے خلاف ہے؟ اس نے کہا جب فجر کی نماز ہو رہی ہو تو حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ پیچھے سے آنے والا بندہ اگر اس کو یہ یقین ہو میں 2 رکعت سنت پڑھ کے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں تو پہلے سنتیں پڑھے اور پھر جماعت کے اندر شریک ہو، اگرچہ اس کو آخری تشہد ہی کیوں نہ ملے، اگرچہ تشہد میں شرکت کرے۔ تو جب امام قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں اور یہ پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس نے تو قرآن پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تمہاری تحقیق کے مطابق یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔ جب امام قرآن پڑھے تو تمہیں سننا چاہیے۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، یہ امام کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے تو پھر یہ امام کی بات تو نہیں سن رہا، تو تم نے تو قرآن کے خلاف کیا۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ تو پھر فجر کے وقت سنتیں پڑھنے کی اجازت نہ دو، یہ کہو گھر سے سنتیں پڑھ کے آ سکتا ہے تو آئے، لیکن مسجد میں آئے اور جہاں امام کی قرات کی آواز آ رہی ہو وہاں بندے کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اس کا جواب ذہن نشین فرما لو، یہ جو ہم نے کہا یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز امام کی ہو وہی نماز مقتدی کی ہو، یہ اس کے بارے میں ہے۔ جب یہ امام کے پیچھے نہیں ہے، اپنی سنتیں پڑھتا ہے، ابھی تو اس کا امام بنا ہی نہیں ہے۔ امام بنے گا تب جب یہ امام کی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ جب امام قرآن پڑھا کرے تو امام کی قرات کو سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے اس کو امام مان لیا ہے اور جس نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی امام کے ساتھ، اس کا تو امام ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا قرآن سننا اس کے ذمہ شامل ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب اس کے ذمہ نہیں تو اس نے جرم کون سا کیا ہے؟ اور ہماری اس تفسیر کی تائید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا مبارک عمل فرماتا ہے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا، آپ شرح مان اثار تاویشلی میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک صحابی جماعت کرا رہا ہے، دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود وغیرہ آتے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھتے اور بعد میں جماعت کے اندر شریک ہو جاتے۔ اگر آیت کا وہ معنی نہ ہو جو ہم لیتے ہیں تو کم از کم صحابہ اس کے مطابق عمل نہ فرماتے۔ چوتھا اعتراض سمجھے اس آیت کے بارے میں، غیر مقلد آپ کے اوپر اعتراض کرے گا اگر امام قرات کرے اور مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے اور مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، تو یہ بتائیں جب امام قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، آپ تو امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو، جب اتحیات اور تشہد میں بیٹھو امام پڑھتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور آپ بھی پیچھے پڑھتے ہو رب جعلنی، تو آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہو، امام بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ امام کے پیچھے خاموش تو نہیں ہونا، آپ امام کے پیچھے قرآن تو پڑھ رہے ہو۔ آپ ان کو جواب دیں کہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں ہم اس وقت امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہم اس وقت دعائیں مانگتے ہیں، اور امام بھی قرآن نہیں پڑھتا بلکہ امام بھی دعا مانگتا ہے، اس لیے کہ نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا محل وہ قیام ہے، وہ رکوع سجود اور تشہد نہیں۔ تو یہ جو تشہد میں پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا بلکہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے اتفاق سے دعا وہ ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مقام پہ رب جعلنی نہ پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وکبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک اگر یہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، رب جعلنی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، یہ تو مسنون دعائیں ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لے جو حدیث کے اندر آئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ حالت تشہد میں نہ امام قرآن پڑھتا ہے اور نہ ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ امام کے پیچھے دعا وہ مانگی ہے جو اتفاق سے قرآن کریم تھی۔ اور اگر آدمی قرآن کو، یہ فائدہ ذہن میں رکھے، فائدہ، اگر آدمی قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھے تو پھر حکم اور ہوتا ہے، اور اگر قرآن کو قرآن سمجھ کے نہ پڑھے تو پھر حکم اور ہوتا ہے۔ لفظ فرعون اس میں 5 حرف ہیں، اگر قرآن سمجھ کے فرعون نہ پڑھو اس پہ 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کو جنابت کی حالت میں پڑھنا جائز بھی نہیں ہے، اور اگر فرعون کے لفظ کو قرآن سمجھ کے نہ پڑھے تو حالت جنابت میں بھی جائز ہے اور اس پر 1 نیکی بھی نہیں ملتی۔ تو لفظ فرعون کو قرآن سمجھ کے پڑھے حکم اور ہے، اور قرآن سمجھ کے نہ پڑھے حکم اور ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھے پھر اس کو کوئی دعا نہ آتی ہو، سورۃ الفاتحہ آتی ہو، وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے لیکن بطور قرآن نہ پڑھے بلکہ بطور دعا پڑھے تو پھر حکم اور ہوگا، اور بطور قرآن پڑھے گا پھر حکم اور ہوگا۔ اگر فاتحہ کو بطور قرآن پڑھے اسے قراءت کہتے ہیں، اور اگر بطور دعا پڑھے پھر قراءت نہیں کہتے، پھر دعا کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے الفاظ وہی ہوتے ہیں، صرف اس کی حیثیت بدلنے سے ان کا نام بھی بدل جاتا ہے۔
اگر آدمی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پڑھے، کوئی بندہ نہیں کہتا قرآن پڑھ رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی دعا مانگ رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے دعا مانگ رہا ہے۔ اور اگر وہی یہاں پر شروع کر دے حافظ صاحب جلسے سے پہلے ربنا ظلمنا انفسنا، تو کوئی بھی نہیں کہتا دعا مانگتا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب بیان سے پہلے کسی کو تلاوت کے لیے بلاؤ اور وہ تلاوت میں یہی آیت پڑھ دے ربنا ظلمنا انفسنا، تو کیا کہیں گے؟ دعا مانگ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے؟ اور جب جلسہ ختم ہو جائے اور خطیب صاحب کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا، تو کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھتا ہے یا دعا مانگتا ہے؟ تو دیکھو ایک ہی لفظ ہے، جب حیثیت قرآن کی تھی اسے قرات کہہ دیا، اور جب حیثیت قرآن کی نہیں تھی اسے دعا کہہ دیا۔ یہ الفاظ کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حیثیت کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ میں شبہات اس لیے ظاہر کر رہا ہوں، یہ وہ شبہات ہیں جو غیر مقلدین ان آیات پہ پیش کرنے ہیں۔ اللہ میں شبہات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دلائل احادیث بھی ہیں، یہ احادیث بھی اس کے اندر درج ہیں، اور اس کے اندر آیات بھی، ان کے جوابات بھی ہیں۔ ہماری احادیث بھی لکھ دی ہیں، احادیث پر اعتراضات ہیں اس کے جوابات بھی لکھ دیے ہیں۔ احادیث مرفوعہ بھی ہے، موقوفہ بھی ہے اور مقطوعہ بھی ہے۔ غیر مقلدین کے دلائل بھی لکھ دیے ہیں، اور غیر مقلدین کے دلائل کے ساتھ ان کے جواب بھی لکھ دیے ہیں۔ آخر میں غیر مقلدین کا ایک ڈکوسلا ذہن میں رکھا کریں نا، بھائی دلائل کا جائزہ لینا تو ڈکوسلوں کا جائزہ بھی لینا ہے نا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، یاد ہے میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ ہم سبق میں پورے دلائل نہیں لاتے، ہم سبق میں نفس مسئلہ اور مسئلہ کی کام کا ذوق پیش کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں ہیں نا، اور بولتے نہیں ہو، ذہن میں ہے نا، یہ دو باتیں ذہن میں ہوگی نا تو پوری فائل نہ پڑھانے پر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، اور جب پوری باتیں ذہن میں نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کہنا وہ جی پوری فائل تو پڑھ کے سنائی نہیں۔ میں آپ کے سامنے فائل پڑھ کے سنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا کہ میں نے فائل آپ کو زبانی سنانی ہے۔ بھئی یہ جو فائل ہے اگر صرف اس فائل کو سنانا ہو یہ تو آدھے گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی یہ فائلیں تیار کر کے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ جس مسئلے کو پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ مسئلہ سمجھ لیں اور دلائل اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر کبھی وقت لے کر تشریف لے آئیں۔ اگر وقت آپ کے پاس کم ہو تو ٹیلی فون پر لمبے جواب دینے سے ہم معذرت خواہ ہیں، اس لیے کہ آپ کا ٹیلی فون پیکیج پر ہوتا ہے اور ہم پیکیج کے اوپر نہیں ہوتے، اس لیے آپ ہمیں اپنا یو فون نہ سمجھا کریں، ہمیں آپ انسان ہی سمجھا کریں۔ ہمارے پاس پیکیج نہیں ہے کہ آپ کے 1.5 گھنٹے ایک فون پر لگے رہیں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں اور پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ہماری بات نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی نہیں سنتے، تم نے جس کو جا کر بتانا ہے پورے ملک میں شور و کھپ ڈالو۔ کام کرنے والا بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو کام کر نہیں سکتا۔ غیر مقلدین کا ڈکوسلا سے مات فرمائے۔ ڈکوسلے کی میں نے تعریف کل کر دی تھی نا، ایک غیر مقلد نے تقریر کی اور میرے پاس میں نے کہا نا آپ کبھی بیان کرانا ہو نا تو کسی مقابل کی کیسٹ بھیجیں، پھر اس کا جواب سنیں اور پھر دل بڑا رکھیں۔ جب ہم جواب دیں نا پھر دل بڑا رکھیں۔ بعض لوگ بلا لیتے ہیں اور جب ہم اس سٹائل پہ کام شروع کرتے ہیں نا پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور بیان سے پہلے ہدایات دیتے ہیں۔ ہمارا مجمع متفرق ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی آئے ہیں اور آپ تھوڑا سا خیال فرمائیں، اور ہم نے دوبارہ بھی جلسہ کرنا ہے۔ یہ سارے مثال بیان کرنے کے بعد جب اسٹیج پہ آتے ہیں پھر گرجتے ہیں۔ اب ہم دعوت خطاب دیتے ہیں متکلم اسلام سفیر احناف علامہ محمد ریاض گمن صاحب کو مخصوص سٹائل میں گفتگو فرمائیں، اور پہلے مجھے سمجھایا ہوتا ہے کہ مخصوص میں نہیں کرنی۔ بات سمجھ آتی ہے کیا مطلب؟ اپنی عزت رکھ لی ہے، ہماری عزت پہ پانی پھیر دی ہے۔ اب سننے والا یہی سمجھے گا نا ان کا مخصوص سٹائل یہی ہے، بھائی ایسے نہ کیا کرو، بھائی بات کو سمجھا کرو، ہم بہت نیک لوگ ہیں، بہت شریف آدمی، ہمیں تنگ نہ کرو، وہ کہ یہی اس کا سٹائل ہے۔ اب جب پھر میری کیسٹ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہاں تو مولوی صاحب بہت نرم تھے، ویسے تو بہت گرم ہے۔ اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں؟ ہم نرم بھی ہیں، ہم گرم بھی ہیں، ہم میزبان کی اوقات کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر میزبان کا مزاج ٹھیک ہو تو ہم دودھ گرم پیش کر دیتے ہیں، اور اگر مزاج ٹھیک نہ ہو تو ہم دودھ ٹھنڈا پیش کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس تو خالص دودھ ہے۔ اور مریض کو دیکھتے ہیں، بعض مریض گرم دودھ پسند کرتا ہے، نہ گرم دودھ موافق ہوتا ہے، بعض مریضوں کے ٹھنڈا دودھ موافق ہوتا ہے۔ جیسا مریض ہو ہم ایسا دودھ پیش کرتے ہیں، لیکن پیش خالص کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی بھر کبھی آپ نہیں محسوس فرمائیں گے کہ ہم نے ملاوٹ والا دودھ پیش کیا ہو، یعنی ملاوٹ والا مسئلہ پیش کیا ہو۔ اللہ اس دن سے پہلے ہمیں موت عطا فرما دے کہ جب ملاوٹ والے مسئلے امت کے سامنے پیش کریں۔ اس ملاوٹ والے مسئلوں سے خالص موت بہتر ہے۔ اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ چلیں اب ان کا ذرا ڈکوسلا سن۔ غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، اب تقریر میں کہہ رہا ہے
کہتے لو جی حنفی آ گیا مسیح نماز پڑھن، حنفی مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ میں ساتھ پنجابی کا ترجمہ بھی کرتا ہوں نا، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو، چونکہ یہ جملہ اس زبان کے اس لیے میں اس سنانے لگا ہوں۔ کہتا جی حنفی آ گیا مسیح نماز پڑھنا سے ہاتھ باندھ کے کھلوتے ہیں۔ اللہ نے بول چپ، اور بولتا نہیں ہوں پھر بھی چپ۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بول پھر بھی چپ، اور کچھ تے بولنا پھر بھی چپ۔ اچھا دس کیوں آئے ہیں؟ اللہ جی منگن آیا۔ منگتا کیوں نہیں ہوں؟ میرے ماں منع کی تھے، میرے ماں ابو نہیں منع کی تھے۔ اللہ جی دل تے بڑا کرتا ہے پر میرا مام نہیں منتا۔ اب بتاؤ کتنا استہزاء ہے۔ مسجد میں آیا حنفی نماز پڑھنے کے لیے، اور اللہ پوچھتے ہیں کیوں آیا ہے؟ خاموش ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں بول تو صحیح نا کیوں آئے ہیں؟ پھر بھی خاموش ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کچھ تو بولنا، کہتے ہیں اللہ جی مانگنے کے لیے آئے ہوں، کچھ لینا ہے آپ سے۔ اللہ فرماتا ہے پھر مانگو تاکہ ہم تمہیں دیں۔ کہتا ہے جی دل تو بہت کرتا ہے لیکن میرے امام نے منع کیا اس لیے نہیں مانگ سکتا۔ کہتے ہیں اسے شرک کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے بول، یہ کہتا ہے چپ۔ اللہ دی نہیں مننی، ابو حنیفہ دی مننی ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ لگ گیا نعرہ، بات سمجھ آئے کہ مسلک اہل حدیث زندہ باد، یہ نعرہ لگ گیا۔ اللہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے، بول دے نہیں، اللہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے، اللہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ اور اللہ نے فاتحہ میں ترغیب دی ہے کہ مجھ سے مانگو، اور جس صورت میں ترغیب دی ہے مانگنے کی، یہ وہی صورت نہیں پڑھ رہا کیونکہ امام نے منع کیا ہے۔ تو خدا کی بات نہ مانے اور امام کی بات مانے، اسے حنفی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام دی گل چھڈو، خدا دی گل منو۔ حنفی کہتے ہیں خدا کو چھوڑو، امام کی مانو۔ ہم کہتے ہیں امام چھوڑو، خدا کی مانو۔ یہ خدا کو امام کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ہم اماموں سے چھڑوا کے خدا کے در پہ لے کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں توحید سمجھو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں توحید سمجھو۔ ہم توحید سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر توحید سمجھانا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب توحید شروع ہو گئی ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کچھ پتہ نہیں قرآن ہے، کچھ پتہ نہیں پنجابی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں پھر ملا کر پڑھتا ہوں، آپ قرآن کے ساتھ پنجابی سنیں، پھر آپ بتانا قرآن ہے یا پنجابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بابا جی فرماندے نے وچ گجراتے ایک دولا رہندا۔ اب آپ فیصلہ کریں قرآن کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا نا چھوٹے چھوٹے چوہے ہوتے ہیں، بعض انسان انہیں کہتے ہیں دولے شاہ کا چوہا، جس کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس پر یہ کہتے ہیں۔ اور بابا جی کہندے نے وچ گجراتے ایک دولا رہندا جیڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے تے جدوں واری سر دی آوے مک مسالہ جاوے۔ اللہ فرماندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور گجراتے نہ جا میرے کولا، اسی توحید دسنے ہیں۔ گجراتے جاندے گجرات نو منتے نے حنفی آندے نے، انہوں چھڑ کے اللہ نو منتے توحید آکھدے نے۔ ذرا مارنا نعرہ مسلک اہل حدیث دا۔ یہ تقریر ہو رہی، بات سمجھ آ رہی؟ یہ تقریر ہو رہی۔ میں اپنے طلبہ تخصص کو کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ مجھے بہت پیاری سر میں تقریر کرنی آتی ہے، بہت پیاری۔ میں طالب علمی میں تکرار کے دوران طلبہ کو سریں لگا لگا کے بتاتا تھا، ہر خطیب کی، اپنوں کی بھی اور باطل کی بھی، لیکن سریں ہم نے چھوڑ دی ہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ گواہ ہے، یہ 20,000 کی تقریر کرنا سر لگا کے، یہ کون سا کام ہے؟ اس لیے کہ 1 گھنٹے کی تقریر پر 5 منٹ کا مواد چاہیے۔ 1 گھنٹے کی تقریر پہ 5 منٹ کا مواد چاہیے، پورا گھنٹہ تقریر سر چل رہی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، پھر فاتحہ پڑھو، پھر فاتحہ پڑھو، پھر شعر پڑھو، آدھا گھنٹہ گزر جانا، لیاؤ 20,000 روپیہ۔ میں مذاق نہیں کرتا، آپ میرا ایک بیان سننا، آپ شام سنتے ہی ہیں نا، میرے ایک بیان میں اتنا مواد ہوتا ہے، آپ اس کو 5 گھنٹے میں پھیلائیں تو مواد آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ اور میں زیادہ مواد کو تھوڑے وقت میں لاتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔
ورنہ سر کے ساتھ بیان کر کے یہ کون سا مشکل ہے کہ آدمی تھوڑی سی بات کو سر میں پھر کرے، یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ کہ کسی کے چٹ آئی ہے، مسلک اہل حدیث والے آپ کے لیے امامت کی سیٹ رکھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہ کم از کم 1 لاکھ قبول ہے۔ امامت مجھے کتنی پیشکشیں ہوئی ہیں، اللہ گواہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے میں ان باتوں کا ذکر کروں کہ ہم نے کتنی پیشکشوں کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اللہ پاک مسلک کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے عزت بھی مانگتے ہیں اور اللہ سے بابرکت وسعت والا مال بھی مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا سر لگا کے تحریر کرنا مشکل نہیں ہے، بس جب آدمی میں درد ہو نا، وہ درد بندے کو سر لگانے نہیں دیتا، آدمی پھر بات کرتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اپنا مسئلہ ان کے دماغ میں بٹھا دے۔ تو ڈکوسلا سمجھ آ گیا؟ اب سمجھ آ گیا نا ڈکوسلا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی مانو، یہ کہتے ہیں امام کی مانو۔ اب میں نے چونکہ جواب دینا تھا تو میں نے کہا بھئی ہم اللہ کی مانتے ہیں، لیکن بات سمجھو، ہمارا امام علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے۔ ہمارا امام بولو علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم جتنے چھوٹے ہیں اللہ اس سے ہماری عقل سے ماوراء بڑا ہے۔ اور جب چھوٹے بڑے کے پاس مانگنے کے لیے جائیں، کبھی اکیلے جاتے ہیں اور کبھی وفد بنا کے جاتے ہیں۔ جب اکیلے جائیں تو ہر بندہ اپنی ضرورت خود مانگتا ہے، اور جب وفد بنا کے جائیں تو نمائندہ مانگتا ہے اور باقی تائید کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے فرمایا جب اکیلی نماز پڑھو تو چونکہ اکیلا گیا ہے خود مانگو اللہ سے، اور جب جماعت کی نماز ہو پھر تم چونکہ وفد بنا کے لے کر گئے ہو، امام مانگے گا، تم نے آمین کہہ کے تائید کر دینی۔ ہم مانتے کیوں نہیں؟ ہم مانتے ہیں ہمارا امام علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے۔ تمہارے پاس نہ علم ہے نہ تمہارے پاس عقل ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم نے آباء و اجداد کی بات ماننی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، تمہارے آباء و اجداد کے پاس علم بھی نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کے پاس عقل بھی نہیں ہے، اور جب آباء و اجداد علم و عقل والے ہوں تو پھر آباء و اجداد کی بات مان لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چٹوں کے دے دوں جواب؟ لاؤ بھائی لاؤ، چٹیں لاؤ نا، جو میں ساری پوری کرو، پھر کہہ دیں کہ فلاں چٹ رہ گئی ہے۔ اب بات چٹیں ایسی ہے کہ آپ کو سن کر شرم آئے گی، بعض تو میں نکال دیتا ہوں۔ غیر مقلدین ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے جو دلائل دیتے ہیں ڈکوسلے کے علاوہ وہ کون سے ہیں؟ اب بتاؤ، اس چٹ کا کوئی تک بنتا ہے؟ آپ کل فائل دی تھی نا، اس میں غیر مقلدین کے دلائل ہیں اور دلائل کے جواب بھی ہیں، چڑ پھر بھی لکھ دی ہے۔ دلائل کون سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں نے فائل کا اگلا حصہ پڑھا نہیں ہے، اس نے فائل خریدی نہیں ہے، بجائے اس کے میں فائل خریدوں، اس سے بہتر ہے کہ 4 کپ چائے پی لوں، اور خان صاحب کو چائے چھوڑو اور فائلوں پر پیسے لگاؤ۔ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنی کیسی ہے؟ کیسا ہے؟ غیر مقلدین کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ ہم نے جس طرح اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اسی طرح ہم نے فقہاء کرام کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات نہ کہ فقہاء کرام کو نہیں دیکھا، فقہاء کرام کو اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور بڑے فقہاء کرام کے تفصیلی مسائل آپ کے پاس موجود ہیں۔ استاد جی کیا مجتہد کا کشف الہام وغیرہ مقلد کے لیے صحت ہوتا ہے؟ کشف صاحب کشف کے لیے بھی حجت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دوسرے کے لیے حجت کیسے ہوگا؟ کشف تو ظنی چیز ہوتی ہے نا، یہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ فردوا الی اللہ والرسول والی اولی الامر۔ چل اب آیت بن گئی ہے، فردوا الی اللہ والرسول والی اولی الامر منکم۔ اب میں تمہاری آیت کیسے ٹھیک کروں؟ اس نے آیت لکھی ہے۔ یہاں تیسرا درجہ اگر فقہا کا مانا جائے تو کیا صحابہ کے درجے کی تنقیص نہ ہوگی؟ نہیں میرا بیٹا، میں نے تو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ہم تو چلتے ہی خلفائے راشدین اور صحابہ سے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ان کا مذہب مدون نہیں تھا اور فقہا کا مذہب مدون ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ الرَّسُولِ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَاخْتَرْنَا مِنْهُمْ وَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ۔
جب صحابی کا قول آتا ہے ہم اس سے نکلتے نہیں، ان میں سے کسی کا قول لے لیتے ہیں۔ تو پہلے صحابہ ہیں، ائمہ بعد میں ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ نے غیر مقلدین کی مثال گدھے سے دی تھی، جب کہ گدھا کھڑا ہو تو ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ پوری مثال بیان کرنے کے بعد چٹ میں آخر میں لکھنا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا تو سنت ہے، اگر غیر مقلدین کی مثال گدھے سے دو گے تو سنت کی توہین ہوگی۔ بھائی سنت کی توہین تو تب ہوگی نا جب ہم ان کے رفع الیدین کو سنت سمجھیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین سنت ہے اور غیر مقلد رفع الیدین سنت نہیں بلکہ مکروہ ہے اور حماقت ہے۔ باقی اس میں فرق کیا ہے اس کے لیے آپ ترک رفع الیدین کے مسئلے کا انتظار فرمائیں۔ میں نے آپ کو کہا تو تھا میں اس پہ وضاحت کروں گا کہ شفافے اور غیر مقلدین رفع الیدین میں کیا فرق ہے، تو آپ تھوڑا سا انتظار تو فرما لیا کریں نا۔ استاد جی ایک عام شخص کے سامنے مختلف دارالفتاء کی مختلف فتاوی جات ہیں، جبکہ مسئلہ ایک ہے۔ اگر مفتی علماء حق ہیں، علماء احناف دیوبند ہیں، ایک مسئلے پر کئی آراء ہیں، تو آپ جس رائے کو بھی قبول فرمائیں گے آپ کے لیے نجات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ علماء کے اختلاف میں بحث نہ کریں، دونوں ہمارے اصحاب حق ہوتے ہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ مطلق ہے، اس سے معلوم ہے کہ علماء کی بات بھی سنی سنائی ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، تو علماء سنی سنائی بات کرتے ہیں یا تحقیقی بات کرتے ہیں؟ سنی سنائی کا معنی بے پر کی بات جس کے پیچھے دلیل کوئی نہ ہو اسے سنی سنائی کہتے ہیں، اور جس کی پشت پہ قرآن حدیث اجماع قیاس ہو، یہ سنی سنائی کیسے ہو گئی ہے؟ استاد جی آپ کی تقریر میں دلائل بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی آدھی بھول جاتا ہے اور آخری پاؤ رہ جاتا ہے، آخری یاد رہ جاتا ہے۔ اب بتاؤ میری تقریر کتنی لمبی ہے؟ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، کوئی بہت لمبا بیان تو نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا آسان حلوہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ آسان بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نوٹ لکھ لیا کریں، اور جو اس قسم کے ساتھی ہیں ان کو چاہیے اپنے پاس ایک منشی لے کر آیا کریں تاکہ وہ میری باتیں لکھے اور شام ان کو تکرار کرا دیں۔ استاد جی شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کی بیعت کس سے ہے؟ ابھی تک میں نے کسی اور شیخ سے بیعت نہیں کی، پر انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو ضرور کریں گے۔ استاد جی ہمیں تفصیلی فائل بھی اگر مل جائے تو نوازش ہوگی، کیونکہ باعث صبح تفصیلی فائل تو دیتے ہیں، اجمالی فائل تو نہیں دیتے، آپ اس تفصیلی فائل کو لے لیا کریں۔ استاد جی اگر خدا نخواستہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں صرف بریلوی اور پنج پیری رہتے ہوں، کسی ایک کے ساتھ رہنا ضروری ہو، ہم کس کے ساتھ اتفاق کریں؟ دونوں سے الگ رہیں۔ آپ تمام امت کے والد محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے والد محترم ہیں۔ اعتراض ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سسر ہیں، آپ کے والد کیسے بنے؟ اور بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی والد ہیں یا روحانی؟ اور وہ جسمانی سسر ہیں یا روحانی؟ استاد یہ بات درست ہے کہ آفت سعید کو پہلے 2 کمانڈر گارڈ آپ نے دیے تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے آفت سعید کو آج تک کوئی لاٹھی پکڑنے کے لیے آدمی بھی نہیں دیا، تو کمانڈو گارڈ کہاں سے دوں گا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ آفت سعید آپ سے ڈرتا ہے کیونکہ آپ کا پورا بیان اس کے خلاف ہے، مجھے نہیں پتہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ یہ نہیں ڈرتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ لاہور ایئرپورٹ اس کا بیٹا مجھے ملا تھا، اور غالباً طلحہ اس کا غالباً نام ہے، ہم اکٹھے اتفاق سے کراچی جا رہے تھے، اسی میں میں تھا، اسی جہاز میں اس کا بیٹا تھا، اسی میں ساملہ ظہیر تھا، اسی میں عبدالسلام بھٹوی تھا، اکٹھے ایک جہاز میں تھے۔ اور اللہ کی شان کہ وہ جہاز لیٹ ہو گیا، چاروں ہی رہ گئے وہ جہاز لیٹ ہو گیا، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ سارے اکٹھے سفر کریں، اللہ نے میں الگ الگ کروا دیا، وہ جہاز لیٹ ہو گیا، مؤخر ہو گیا، جہاز بدلنا پڑا۔ تو آفت سعید کا بیٹا پھر میرے پاس آیا ملنے کے لیے، سلام لیا، میں آفت صاحب کا بیٹا ہوں، میں نے کہا جو شکل سے اندازہ ہو رہا ہے آپ ان کے لختے جگر ہیں، ہماری خواہش ہے کبھی آپ کے پاس آئیں گے۔ میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں، اور کوئی غرض نہیں ہوگی، بس اطعم الطعام حدیث کے ساتھ کھانا پلانا ہو جائے، آپ ہمیں دعوت کا موقع دیں۔ میں نے کہا بھی صرف کھانے پلانے اتنا لمبا سفر کون کرتا ہے، باقی آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ بہت سی حدیث آئی ہیں جن میں آیا کہ روح بدن میں لٹائی جاتی ہے، ان حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ روح بدن میں لٹائی جاتی ہے، اس کا یہی مطلب ہے جی ہے۔ معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء سے جس میں مثالی سے ہوئی تھی یا جس میں عنصری تھے، میں نے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ استاد مکرم تسبیحات فاطمہ کا مصنون طریقہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ استاد جی موبائل کمپیوٹر پر تصویر اور ویڈیو کے احکامات، اس کے بارے میں علماء کے فتاویٰ کیا کہتے ہیں؟ علماء کے فتاوے بہت آسان ہیں، آپ فتووں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، تصویر کی حرمت منصوص ہے اور تصویر کی تعریف اجتہادی ہے۔ اصول ذہن میں آ گیا، تصویر کی حرمت منصوص ہے اور تصویر کی تعریف اجتہادی ہے۔ تصویر کہتے کسے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے، اس کی تعریف فقہا نے کی ہے۔ جو تصویر کہتا ہے وہ حرام بھی کہتا ہے، جو تصویر نہیں کہتا وہ حرام بھی نہیں کہتا۔ اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے
اسے تصویر کہتے ہیں، اور جو الیکٹرانک ہوتی ہے نا، حرکت والی ہوتی متحرک، اس کو تصویر نہیں کہتے، اس کو عکس کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں چونکہ اس کو تصویر کہتے نہیں ہیں، اس کا دیکھنا حرام بھی نہیں ہوتا، جو تصویر کہتے ہیں اس کو حرام بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھو الجھن کی بات تو نہیں ہے نا، تو جو مسئلہ منصوص ہو اس کو منصوص کا درجہ دینا چاہیے، اور جو مسئلہ اجتہادی اس کو اجتہادی کا درجہ دینا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ٹی وی اور سی ڈی کے باہر دیکھنا حرام ہے، ان کو اندر دیکھنا بھی حرام ہے، اور جن کو باہر دیکھنے کی گنجائش ہے اندر دیکھنے کے بھی، مثلا مرد کو دیکھ سکتا ہے تو اس کو ٹی وی میں بھی دیکھ سکتا ہے، اگر باہر نہیں دیکھ سکتا تو ٹی وی کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دونوں میں فرق بیان کیا ہے۔ اور جو ہمارا موقف ہے بڑا صاف سا ہے، ہم بلا ضرورت استعمال کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور بوقت ضرورت بقدر ضرورت استعمال کے قائل ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بوقت ضرورت بقدر ضرورت استعمال کے قائل ہیں۔ اب دیکھیں یہ بیان لائیو چل رہا ہے، اس کو باہر کی دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، اور جو باہر نہیں دیکھ رہے، جب یہ بیان مکمل ہو جائے گا اس کی سی ڈی بنائیں گے اور ہم اس کو دنیا میں عام کر دیں گے۔ ہماری ضرورت ہے، یہ ضرورت کے تحت ہم لگے ہیں، اور ضرورت سے بڑھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ تو ضرورت کو بقدر ضرورت استعمال کرنا، یہ فقہاء نے ضابطہ بیان فرمایا، الضرورات تتقدر بقدر ضرورہ۔ ہمارے یہاں فتنے بہت ہیں، اس لیے غیر مسلم جب مسلمان ہو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ کون سا فرقہ اختیار کروں۔ یہ بالکل فضول سی بحث ہے۔ غیر مسلم جس کے ہاتھ میں مسلمان ہوگا نا اسی کا فرقہ قبول کرے گا، وہ دوسرے سے پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا میں کون سا فرقہ قبول کروں۔ آپ محنت کریں۔ آپ جو تبلیغ جماعت کے ہاتھ میں غیر مسلمان ہو رہے ہیں، آپ یہ بتاؤ وہ کبھی کسی بریلوی کے پاس گئے ہیں پوچھنے کے لیے کون سا فرقہ اختیار کروں؟ تو جس کے ہاتھ میں مسلمان ہوگی اسی کا فرقہ قبول کریں گے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ مسلمان ایک کرے فرقہ دوسرے کا قبول ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے دیوبندی حضرات مماتیوں کی تفسیر دے کر ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے اور 100% غلط ہے۔ اگر کبھی اس کی تفسیر دیکھیں تنقید کے لیے پھر تو ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر دیکھ کر پڑھائیں تو بالکل غلط ہے۔ نزول معراجی اور معراج نزولی اور معراج عروجی سے افضل کیوں ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا تھا نا ایک ہے معراج جانے کا اور ایک ہے معراج آنے کا۔ میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے کسی وقت اثر کو ہلکی سی بات کروں۔ پہلے معراج سمجھے معراج کیا ہے، پھر نزولی اور عروجی سمجھے ان میں فرق کیا ہے۔ غیر مقلد حدیث کا انکار کرنے والے سے کافر کیوں نہیں، اس کا میں تفصیلاً جواب آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، ذہن میں رکھا کریں۔ آپ کی کوئی کتاب عقیدہ حیات رد ممات پر ہے، کمپوزنگ شروع ہے، فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ، انشاءاللہ عید کے اوپر آپ کو تحفہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر عید پر نہ سکے تو ڈرائیور کی اجتماع سے پہلے آ جائے گی۔ جو مماتیوں کے ساتھ ملائے وہ کام تو صحیح نہیں، جو کافر و شیعوں کے ساتھ ملائے اس کا کیا حکم ہے؟ اتحاد اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، ہم نہ کافر کو ساتھ ملاتے ہیں نہ اہل بدعت کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ کفار کو ساتھ ملاتے ہیں نہ اہل بدعت کو۔ ہمارا موقف یہ ہے، اہل اسلام کے سٹیج پہ کافر آئے تو مسلمان نہیں ہوتا، اہل سنت کے سٹیج پہ اہل بدعت آئے وہ اہل سنت نہیں ہوتا، کافر رہتا ہے، بدعتی رہتا ہے۔ ہم نہ کافر کو ملاتے ہیں نہ بدعتی کو ملاتے ہیں۔ ہمارے اوپر سوال نہیں ہے، جو کفار کو ملاتے ہیں ان سے پوچھے کیوں ملایا ہے، اور جو بدعتی ملاتے ہیں ان سے پوچھے آپ نے کیوں ملایا ہے۔ ہم نہ کافر کو ملاتے ہیں نہ بدعتی کو ملاتے ہیں، نہ ملائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تھوڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ کسی کو نہیں ملائیں گے۔ آئندہ نسلوں کو اللہ پاک نے چاہا ہم خالص سٹیج اور خالص مسئلہ دے کر مریں گے انشاءاللہ۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ نہ آپ کو شیعہ نظر آئے گا نہ آپ کو مماتی نظر آئے گا۔ جو شیعہ ملائیں ان سے پوچھے شیعہ کیوں بلایا ہے، اور جو مماتی بلائے اس سے پوچھے مماتی کیوں بلایا ہے۔ جو شیعہ بلائیں شیعوں کو ساتھ رکھتے ہیں، چونکہ ہمارے اکابر ہیں ہم ان کے اوپر بھی تنقید نہیں کرتے، اور جو مماتیوں کے ساتھ بلائیں چونکہ ہمارے اکابر ہیں ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنے سٹیج پر دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں بلاتے۔ آپ کو خالص سٹیج چاہیے یا ملاوٹ والا؟ تو پھر آپ کو کن کے ساتھ چلنا چاہیے؟ آپ چپ ہو گے۔ رہنا ملاوٹ کے ساتھ ہے اور اعتراض خالص پہ کرنا ہے۔ اگر آپ خالص چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ باقی جماعتوں کے بندے توڑو اور جماعت بڑھاؤ۔ اب دیکھیں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اگر میں آپ سے کہوں اتحاد اہل سنت کا رکنیت فارم پر کریں، چلو سارے پر نہیں کریں گے تو 10-15 تو مل جائیں گے نا؟ بولتے نہیں بھائی، 10-15 تو ہوں گے نا۔ ہم 10-15 چھوڑو ایک کو بھی نہیں کہنا،
مجھے دنیا میں کوئی ایسی جماعت بتاؤ کہ جو اپنے مدرسے میں پڑھائیں اور اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت نہ دیں، کسی ایسی جماعت کا نام بتاؤ۔ ہماری کوئی آپ سے تقاضا نہیں ہے، جو جمعیت کا ہے وہ جمعیت میں کام کرے، سپاہ کا سپاہ میں کام کرے، عالمی مجلس کا وہاں کام کرے، تبلیغی جماعت والا وہاں کام کرے، جہاں کریں خالص کریں، یہ ہماری خواہش ہے بس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے زیادہ میں صاف بات آپ خدمت میں کیا پیش کروں؟ میں نے کل کہا تھا بعض یہ لڑائیوں پر تیل چھڑکنا چھوڑ دو، لڑائیوں پر پانی چھڑکو تاکہ یہ لڑائیاں ختم ہوں۔ تو میری گزارش سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کو نہیں بلاتے، ہم نہیں بلاتے، آپ اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں۔ جس کی جماعت کا رہنما بلا رہا ہے اس کی صفائیاں دیتے ہیں، اور جو نہیں بلاتا اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج سمجھ آ گیا؟ اتحاد اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ کوئی خارجی، کوئی یزیدی، کوئی بدعتی، کوئی مماتی اور کوئی رافضی بالکل نہیں آ سکتا، انشاءاللہ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ باقی جو بلانے والے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں، مولانا لدھیانوی صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے دونوں بزرگ ہیں، ہم دونوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ ان کی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی ضرورت پر بلائیں۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں ان کے اوپر اعتراض کروں؟ ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر کام نہیں کرتے، اپنی اوقات کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اوقات سے بڑھ کے اکابر کی پگڑیاں اچھالیں یا اوقات میں رہ کے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کریں؟ بولو۔ اس پر میں ایک اپنے مزاج کی بات کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ ذہن بنا لیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے فاتح بن کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے کفار تھے جن کی سزا ہر حال میں قتل تھی۔ آپ نے فرمایا جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا جی عبداللہ بن خطل یہ کافر ہے اور غلاف کعبہ کے نیچے چھپ کے لٹک کے پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غلاف کعبہ کو پھاڑ دو یا اس کو مار دو؟ بولو بھئی، غلاف کعبہ کو پھاڑو یا اس کو مارو؟ ہم کہتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جبے کے نیچے رافضی آئے گا، ہم رافضی نکال لیں گے، جبے کا احترام کریں گے۔ مولانا لدھیانوی صاحب کی چھتری کے نیچے اگر یہ مماتی آئے گا، ہم مماتی نکال لیں گے، ان کا احترام کریں گے۔ ہم غلاف کعبہ کا احترام کرتے ہیں، نیچے چھپے دشمن کو نکال لیں گے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہماری لڑائی غلاف سے نہیں ہے، ہماری لڑائی چھپے دشمن سے ہے۔ اس لیے ہم نیچے چھپا ہوا دشمن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اوپر کے اکابر کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ چٹ کھل کے دو، میری کسی تقریر میں آج تک مسلک دیوبند کے کسی عالم کے خلاف ایک جملہ آپ نے سناؤ، مجھے آپ لکھ دو، میں کھلے دل سے معافی مانگوں گا، آپ کے سامنے بھی مانگوں گا اور ان بزرگوں کو فون کر کے ان سے معافی مانگوں گا کہ جی میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کوئی پروف تو پیش کرو۔ میں ہر ایک کی تعریف کرتا ہوں، کسی خلاف نہیں بولتا، میرے اوپر اعتراض ہوتا ہے اور میرے خلاف سٹیجوں پہ تقریریں ہوتی ہیں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہتا بھی کچھ خیال تو آپ بھی فرما لیں۔ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔ ہاں، اس کا بہت زیادہ اوے بھائی سرخ ٹوپی والا یہ سامنے کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو۔ یہ ناز ساتھ کون ہے؟ پیچھے آپ بھی کھڑے ہو۔ یہ ساتھ کون ہے؟ دونوں کھڑے ہو، کھڑے ہو کر بیان سنو۔ کیا فرق پڑتا ہے بیٹھ کر؟ اب آپ تھک گئے، آدمی تھک جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے نا۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے ہمارے مزاج کو سمجھو، جب گفتگو شروع ہو جائے پھر آپ نے آپس میں گفتگو نہیں کرنی، ہماری گفتگو سن لو، اس کے بعد منفی تبصرہ کرو، مثبت کرو، آپ کو پورا اختیار ہے۔ میں کسی کے تبصرے سے بحمداللہ کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ آپ تو شاگرد ہیں، شاگرد تو اولاد ہوتی ہے، تو بچوں کے تبصرے سے پریشان ہوتا ہے نہ، ہمارے یہاں پریشانی ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، ہم پریشانی پروف ہیں، اللہ اسی طرح محفوظ رکھے۔ یہ پریشانیوں کو ہم پریشانیاں نہیں سمجھتے، تبھی تاریخ۔ اب بتاؤ، سوال جواب سمجھ آ گیا؟ ہم شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، مماتی کو اہل سنت نہیں سمجھتے، یہ اہل بدعت ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ اس لیے ہمارے سٹیج پر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے اکابر اگر ضرورت کے تحت بلائیں، میری اتنی اوقات نہیں ہے میں کسی کی مخالفت کروں، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر میں تنقید بھی نہیں کرتا۔ اللہ جنہوں کی اصلاحات میں خاشع میں خشوع یہ ہے کہ وہ رفع دین نہ کرے، شفافے بھی تو رفع دین کرتے ہیں۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، اس موقع پر جواب دو کہ بتا چکا ہوں نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پوری بات سن لیا کریں، سمجھا کریں، پھر چٹ لکھا کریں۔ ایک بریلی کے مسئلے پر اس بنیاد پر قبضہ کیا جائے کہ صراحتاً کسی فرقے کے خلاف بات نہیں ہوگی، پھر اس پہ قرآن حدیث بیان کر تو ضمناً فرقوں کی نفی کی جائے؟ نہیں، ضمناً کا کیا مطلب؟ اگر غلط فرقہ ہے تو اس کے خلاف بات کریں اور صحیح ہے تو بات نہ کریں۔
ذاکر نائک کافی ہے، یہ فاسق ہے جو مستقل لیگل آ رہا ہے، بالکل فاسق ہے اور بد عقیدہ ہے۔ غیر مقلد مولوی شعیب نے کہا امام مالک نے تمام منفی کو زندگی لکھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ استاد جی دوبارہ نقل اتار دیں، مہربانی ہوگی۔ پہلے تو میں نے نقل اتاری ہے آپ کا ذوق پورا کرنے کے لیے، اب اتارنی ہے تو فیس دو۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا سریلی تقریروں پر پیسے ہوتے ہیں، اب جس کو شوق آئے نا آئندہ چٹ کے ساتھ پیسے لگا کر بھیجیں، میں سنا دوں گا۔ کوئی فائدہ تو ہو نا بھائی، جس فائدے کے لیے میں نے وہ فائدہ تو پورا ہو گیا نا۔ اب آپ نے چسکا پورا کرنا ہے تو چسکا پورا کرنے کے لیے کچھ مال لگانا پڑتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا شامل۔ غیر مقلد عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، فاتحہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ غیر امین اللہ پشاوری ایمان دے، پھر وہی آپ نے فرمایا میں بتاؤں گا امام شافعی غیر مقلد فریدین میں کیا فرق ہے، تو کب بتاؤں گا؟ جب مسئلہ آئے گا یا پہلے بتاؤں گا؟ تو مسئلہ آنے تو دو۔